من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ ہم وہاں ٹھہرے ہیں۔ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے، ارشاد ہوگا تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہو۔ کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوتا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں؟ پس بالا و برتر ہے اللہ، بادشاہ حقیقی ہے اللہ، کوئی خدا اس کے سوا نہیں، مالک ہے عرش بزرگ کا۔ اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کے لیے اس کے پاس دلیل نہیں تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں میرا رب درگزر فرما اور رحم کر، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ 3 کوشچن ہے صرف، وہ کر کے کوشچن آور ختم کر کے پھر بے شک لے لیں۔ کوشچن کر لیں پہلے، 3 کوشچن ہے۔ نکت بی بی only 3 questions، کوشچن کے بعد لے لیں۔ ہاں کوشچن کے بعد کوشچن آور۔ کوشچن نمبر 6187 جناب صلاح الدین صاحب، صلاح الدین صاحب ایم پی اے نہیں، کوشچن نمبر 6196 جناب میر کلام خان صاحب۔ تھینک یو جناب اسپیکر۔ میرے سوال کا تو بڑی ڈیٹیل سے جواب دیا ہے، لیکن جناب اسپیکر یہ جو بات یہاں پہ لکھی گئی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں تو میرے حلقے میں مجھے آج تک یہ چیزیں نظر نہیں آئی ہے۔ اسپیکر صاحب اگر اس کوشچن کو کمیٹی میں ریفر کر لیں تو اس میں اس پہ بیس بھی ہوگی اور اس کا بھی اندازہ ہوگا کہ یہ چیزیں ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی ہے۔ منسٹر اریگیشن زراعت ایگریکلچر آگے، یہ ایگریکلچر کا ہے اپاش۔ کوشچن جناب اسپیکر صاحب اریگیشن پہ یا ایگریکلچر پہ؟ یہ سماجی بہبود کا تھا۔ آپ کا کون سا کوشچن تھا؟ 6196 جی سماجی بہبود کا تھا۔ ہاں سماجی بہبود کا ہے سر، سوشل ورک، سوشل ویلفیئر۔ سوشل ویلفیئر، who will respond? Who will respond جی؟ کوشچن نمبر 6196 لودھی صاحب، اس کوشچن کا کون جواب دے گا؟ جی سر، یہ کوشچن ہے 6196، یہ سوشل ویلفیئر سے ریلیٹڈ ہے جی۔ مجھے ایک کاپی دے دیں یعقوب۔ چلے جی یہ کہتے ہیں کہ اس کوشچن کو ریفر کریں ٹو دا کمیٹی۔ میر کلام صاحب یہ کہہ رہے ہیں، وہ جواب سے سیٹسفائی نہیں ہے۔
کون ہے منسٹر سوشل ویلفیئر؟ جناب اسپیکر کیوں اس کا ضرورت پڑی ہے کہ اس کو کمیٹی بھیجنے کی کیا ضرورت ہے اس کو؟ لا منسٹر صاحب رسپونڈ کر رہے ہیں. لو صاحب آپ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. لا منسٹر. سر میں ریکویسٹ یہی کروں گا کہ جو موور ہے یہ موور کا رائٹ ہے کہ وہ کوئی بتائے، کوئی کہے کہ وہ مطمئن ہے نہیں مطمئن ہے. موور یہ کہہ رہا ہے جی کہ میں مطمئن نہیں ہوں اور اس کو کمیٹی کے حوالے کریں. سر میں اگر کوئی ریزن سر ایک مطلب میں جواب تب دے سکوں گا، یہاں پر تو جواب آ گیا ہے، ریٹن میں آ گیا ہے، ان کو پورا مطلب جو انہوں نے مانگا ہوا ہے وہ کر دیا ہے. اب سر اگر وہ کائنڈلی بتا دیں کہ وہ سپلیمنٹری میں کسی چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں یا مثلاً کس چیز سے وہ غیر مطمئن ہے. جی میر کلام خان. تھینک یو جناب اسپیکر. یہاں پہ بالکل فگر بتایا گیا ہے کہ شمالی وزیرستان میں 750 معذور افراد کو رجسٹر کر چکے ہیں اور 823 افراد میں ویل چیئرز، اور اے ڈی پی میں معذور افراد کے لیے خواتین حقدار خواتین کے لیے 2469 ویل چیئر اور یہ لیپ ٹاپس وغیرہ تقسیم کیے. تو اگر جناب اسپیکر اس کا ڈیٹیل دیا جائے کہ کس کو دیے گئے اور کس نے دیے. تو آپ کے کوشچن میں یہ تھا کہ ڈیٹیل دیں ان چیزوں کی؟ ہاں سر جی تھینک یو. لا منسٹر. سر جو آنریبل ممبر کہہ رہے ہیں انہوں نے کویسچن میں پوچھا کہ حکومت شمالی وزیرستان میں معذور افراد کی فلاح و بہبود کے لیے کیا اقدامات اٹھا رہی ہے، تفصیل فراہم کی جائے. تو اقدامات کی تو سر ہم نے تفصیل کہہ دی ہے. اگر وہ ابھی انڈیویجولی ایک ایک بندے کی تفصیل مانگنا چاہتے ہیں تو سر ویل ڈیفینیٹلی پرووائڈ اٹ ٹو ہیم. اس میں کوئی میں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے وہ ڈیٹیل لے کے میں آنریبل ممبر کو دے دوں گا، پھر وہ دیکھ لیں. اگر کسی کے اوپر ان کا اعتراض ہے یا وہ سمجھتے ہیں یہ انفارمیشن پھر ٹھیک نہیں ہے پھر آئیں بتائیں فلور کے اوپر. جی میر کلام صاحب. تھینک یو اسپیکر. ٹھیک ہے اوکے تھینک یو. صلاح صاحب آ گیا نا. کوشچن نمبر 6187 جناب صلاح الدین صاحب. Thank you, Mr. Speaker, sir. I'm quite happy with the response given, so I would just leave it for the moment. I'm quite happy with the response. Khushi hai. Thank you. Question number 6199 جناب میر کلام خان صاحب. ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو ہو گئے میر کلام صاحب آج کل. تھینک یو جناب اسپیکر صاحب. میرا سوال یہ ہے، یہ ایگریکلچر کے حوالے سے جناب اسپیکر کے حکومت شمالی وزیرستان میں مقامی سبزیوں اور میوجات کی فروغ کے لیے کس قسم کے اقدامات اٹھا رہی ہے، تفصیل فراہم کی جائے. تو جناب اسپیکر یہاں پہ بڑی ڈیٹیل سے جواب دیا گیا ہے اور میں اس کوشچن کے جواب سے سر جی میں مطمئن ہوں. تھینک یو سر. سپلیمنٹری سر. جی کنڈی صاحب سپلیمنٹری. شکریہ اسپیکر صاحب. محب اللہ صاحب سر بڑا ریگولر آتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، ان وزیروں میں ہیں جو ریگولر یہاں پہ کم از کم حاضری دیتے ہیں. میں ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے ڈی خان میں سر ایک پروجیکٹ ہے جو کہ یو ایس ایڈ کی گرانٹ ہے اور اس کی یوٹیلائزیشن جو پیسوں کی ہے وہ ڈیلے ہو رہی ہے ہر بار. صرف اگر یہ اتنا کر لے، میری ایک ریکویسٹ ہے ان کو، جو یہ ان کے پی ڈی کو بلا کے اپنے آفس میں تھوڑا سا اس کے اوپر مطلب اسٹریس دے. پیسے بھی موجود ہیں، کانٹریکٹ کی بڈ بھی ہو چکی ہے، لیکن کام اس کے اوپر جو ہے نا بہت سلو ہے. شکریہ. جی محب اللہ وزیر صاحب آنریبل منسٹر فار ایگریکلچر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں میر کلام خان صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ وہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے کام سے مطمئن ہے اور انشاءاللہ میں اس کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ آپ کے مرجی ایریا میں بہت کام کریں گے انشاءاللہ. اور میں ایک بات جناب اسپیکر آپ کو بتاتے چلوں کہ بہت جلد میں جتنی بھی مرجی ایریا کی MPAs ہے اس کو میں بٹھا کے ایک بریفنگ انشاءاللہ دوں گا جو
AEP میں اور مطلب ہے کہ PSDP میں ADP میں اس کے لیے پروگرام ہے انشاءاللہ. اس پہ ہم اس کو سب کو انشاءاللہ بلائیں گے اور اس کو تفصیل سے بریفنگ دیں گے. میں اس کا بہت زیادہ مشکور ہوں. اور محترم بھائی جناب احمد صاحب صاحب نے جو کوشچن کیا ہے کہ ادھر ایک پروگرام ہے جو گم الزام ڈیم کے نام پہ ہے، تو میرے خیال پر یہ پروگرام اس کو پتہ ہے کہ اس کی 3 کمپوننٹ ہیں. ایک یہ کہ اس میں وابڈا شامل ہے جو اس نے ڈیم بنایا ہے. دوسرا اس میں اریگیشن ڈپارٹمنٹ انوالو ہے جو اس سے 2 جو کنال ہے وہ مطلب ہے کہ ڈی خانہ اور ٹانگ کے لیے مطلب ہے کہ وہ لائے ہیں. اس میں ایک 1 کنال ہے اور دوسرا مین کنال ہے. تو میرے خیال میں جب میں ایگریکلچر منسٹر بنا اور میں نے فرسٹ وزٹ کیا ادھر اور میں نے دیکھا کہ یہ ڈیم جو ہے نا 2007 سے تقریباً بنا ہے اور پھر یہ جو 2 کنال ہے اس کا بھی میں نے وزٹ کیا اور ساتھ ہی میں نے وہ گم الزام کا بھی وزٹ کیا. تو ہمارا جو ریسٹرکشن وہاں پہ شروع ہوتی ہے جب مطلب کینال کی نیچے جو کمانڈ ایریا آتا ہے وہ پھر ہمارے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی جو ریسٹرکشن میں آتی ہے. جب میں نے ادھر بریفنگ لی میں نے وہ بھی دیکھا اور سارے جو 2 کنال تھے وہ بھی میں نے دیکھے. تو اس میں ایک کنال جو ہے نا وہ سکسیسفل تھا، وہ کامیاب تھا، لیکن مین کنال جو ہے نا وہ ٹھیک تھا اور دوسرا جو کنال تھا وہ ڈیمیج ہو گیا تھا. اور اس میں مطلب ہے کہ مختلف کانٹریکٹر تھے. ایک کانٹریکٹر کمپنی اس میں کنڈی کے نام سے تھا برادران. تو جب میں واپس آ گیا ادھر سے، اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے جو ریسٹرکشن میں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے جو کام تھے اس میں ہم نے اس کے کمانڈ ایریا پر ہم نے 393 واٹر کورسز بنانے تھے اور وہی 393 واٹر کورسز کی نیچے جو زمین آتا تھا وہ تقریباً 2 لاکھ ایکڑ زمین ہے. تو انشاءاللہ اگر وہ ہم کے پی ایگریکلچر میں ڈالیں گے تو بہت بڑی اس ریجن کے لیے اور ڈی خان کے لیے ٹانگ کے لیے بہت کامیابی کی ایک نوید ہے میرے خیال پر. لیکن جب میں گیا تو اس کے ایک کنال جو ہے نا وہ بالکل ٹوٹا پھوٹا ہوا تھا، وہ چالو نہیں تھا. اور دوسرا واٹر کورسز ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی تقریباً 7 واٹر کورسز بنے تھے اور اس کو ایک بہت بڑا سفر جو تھا وہ ابھی باقی تھا. تو میں نے ان کو بھی سنا، ان کے ادھر جو MPAs MNAs تھے وہ بھی سنے. جب میں واپس آ گیا تو میں CM صاحب کے ساتھ ملا، میں پیسلواڑا صاحب کے ساتھ ادھر مطلب کہ ملا مرکز میں، اس کو بھی میں نے انوالو کیا اس میں، اور ساتھ ہی میں نے CM صاحب کو بھی انوالو کیا. اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے منسٹر بیٹا ہے اس کو بھی انوالو کیا. تو وہی کنال پہ بھی کام شروع ہو گیا اور مطلب ہے کہ ساتھ ہی ہم نے جو کمانڈ ایریا اس پہ بھی کام شروع کیا. تو میں اس فلور پہ اپنے معزز ممبر کو یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ جو کام تقریباً 5 سال میں ایک گورنمنٹ نے یا کسی ڈپارٹمنٹ نے نہیں کیا تھا، تو ابھی ایک یہ جو مطلب ہے کہ 1 سال تقریباً 6 مہینے میں ہم نے وہ واٹر کورسز 125 تک پہنچا دیا اور ہم نے 125 واٹر کورسز جو ہے نا وہ بنا لیا ہے. اور انشاءاللہ اس سال کی اینڈ پر انشاءاللہ ہم 200 واٹر کورسز جو ہے نا وہ پوری کریں گے. اور امید ہے کہ جو ساتھ اس کے کنال جو جاتا ہے جو 1 کنال ہے وہ بھی ٹھیک کریں گے. اور میں یہ اس کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ میرا ایم ہے. اس پہ مجھے مشکلات بھی بہت بڑے آئے ہیں کیونکہ میں نے جو PD ادھر میں جب واپس آ گیا میں نے PD کو نکال دیا اور میں نے اس کو ایک PD مقرر کیا. تو اس PD کو ادھر سے مطلب ہے کہ بہت وارننگ دی گئی کہ آپ ادھر نہیں آئیں گے اور ادھر یہ کام نہیں کریں گے، یہ کام ہم خود کریں گے. پھر میں نے دوسرا PD جو ہے ادھر بھیجا، اس کو بھی مطلب ہے کہ تھریٹ کیا. پھر میں نے اس کو کہا کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اور یہ کام آپ نے کرنے ہیں. اور انشاءاللہ یہ جو 2 لاکھ ایکڑ زمین ہے اس کے جو کمانڈ ایریا میں آتا ہے
انشاءاللہ یہ ہم سسٹم میں ڈالیں گے. تو انشاءاللہ میں اس ایوان کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ جو کام ہم نے 2 سال میں کیا ہے کسی نے وہ 7 سال میں نہیں کیا ہے. انشاءاللہ وہ 2 لاکھ ایکڑ زمین جو ہے نا ہم انشاءاللہ وہ اریگیٹڈ کریں گے اور سسٹم میں ڈالیں گے, اور انشاءاللہ وہ 393 واٹر کورس جو ہے وہ 2023 تک انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے. تھینک یو, شکریہ. انشاءاللہ. لیو اپلیکیشنز جناب ظاہر شاہ تورو صاحب from 6 to 10th July, جناب اجمل خان صاحب for today, جناب فیصل امین گنڈاپور صاحب for today, محترمہ نادیہ شیر صاحبہ ایم پی اے for today, محترمہ انیتا مسعود صاحبہ ایم پی اے for today, محمد شفیق آفریدی صاحب ایم پی اے for today, جناب طفیل انجم صاحب ایم پی اے for today, جناب محمود احمد بٹینی صاحب for today, مفتی عبید الرحمان صاحب ایم پی اے for today, جناب ابراہیم خٹک صاحب ایم پی اے for today, جناب جمشید خان مہمان صاحب ایم پی اے for today, محترمہ ماریہ فاطمہ صاحبہ ایم پی اے for today, جناب سردار اورنگزیب نلوٹا صاحب ایم پی اے for today, محترمہ مدیہ صاحبہ ایم پی اے for today, جناب آصف خان صاحب ایم پی اے for today, جناب شام انعام وزیر سماجی بہبود for 2 days 7th and 8th July. Is this the desire of the House that leave may be granted? Leave granted. جی نگت اور اگزئی صاحبہ. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. چونکہ مائک سے صحیح آواز, ایک تو ساؤنڈ سسٹم خراب ہے تو آواز ٹھیک نہیں ریکارڈ ہوتی. جناب اسپیکر صاحب میں ایک بہت اہم نقطے پہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں, اور بات اس سے شروع کروں گی کہ برگ گرتی ہے تو بیچارے خیبر پختونخوا والوں پر. جناب اسپیکر صاحب سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ بجٹ کے بعد جب سپیچز ختم ہو جاتی ہیں اور جب بجٹ پاس ہو جاتا ہے تو یہ ایک روٹین کی بات ہوتی ہے کہ تمام سٹاف کے لیے سیلریز جو ہیں تو وہ اضافی. سر آپ میری پہلے پوری بات سن لیں پھر اس کے بعد, کیونکہ اس کے بعد آ رہی ہوں. سٹاف کے لیے جو ہے تو جو آپ کی اسمبلی کا سٹاف ہے اس کے لیے, اور جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے 3 یا 2 اضافی تنخواہوں کا جو ہے تو وہ کیا جاتا ہے, لیکن وہ نہیں ہوا. پھر جناب اسپیکر صاحب میں یہ بات یہاں پہ آپ کی نالج میں اور آپ کی وساطت سے کرنا چاہتی ہوں کہ خیبر پختونخوا کے تمام جتنے بھی سرکاری جو ریسٹ ہاؤسز ہیں, ایون یہ کہ سندھ کا ریسٹ ہاؤسز کھلے ہوئے ہیں, ایون بلوچستان کے کھلے ہوئے ہیں, ایون جو ہے تو پنجاب کے کھلے ہوئے ہیں, لیکن جو بھی چیز نظر آتی ہے میں کسی کا نام نہیں لوں گی کیونکہ میں ابیوز لینگویج کی طرف یا کسی غلط لفظ کی طرف نہیں جانا چاہتی, لیکن جو بھی چیز بیچنے پہ آتی ہے تو وہ سب سے پہلے حکمرانوں کی نظر جو ہے وہ خیبر پختونخوا پہ پڑتی ہے کہ یہاں پہ کون سی چیز ہے کہ جس کو ہم بیچیں اور پھر اس کو اڑا دیں. اب جناب اسپیکر صاحب ہمارے یہ ایم پی ایز ہیں 144, ان کے لیے جو ہے تو جو ہمارا پختونخوا ہاؤس ہے وہ بند ہوا ہے. کسی نے, یہ تمام لوگ پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں, کسی نے اگر اپنے لیڈر کے ساتھ میٹنگ کے لیے جانا ہے وہ کہاں پہ رہے گا, اگر وہ کسی کام کی وجہ سے جائے گا تو وہ کہاں پہ رہے گا, اگر وہ اپنے کسی پرسنل کام کے لیے جائے گا 3 دن جو تھے وہ فری ہوتے تھے جس میں کہ اپنے لیڈر سے یا اپنی سیاسی مصروفیات جو ہوتی تھی وہ ہم لوگ اسلام آباد تک کرتے تھے. یعنی پنجاب نے نہیں کیا, بلوچستان نے نہیں کیا, سندھ نے نہیں کیا, لیکن خیبر پختونخوا, یہ جو ہمارا خیبر پختونخوا ہے یہاں پہ نتھیا گلی میں آپ تک سے آپ کا یعنی وہ چھین لیا, حق چھین لیا. یہاں پہ جو مری میں جو دوسری جگہوں پہ جو چیزیں ہیں جو بھی ہمارا ایم پی ایس کا حق ہے وہ سارا چھینا گیا ہے اور اس کو لیز پہ دے دی. آپ مجھے بتائیں میری 150 لاکھ روپیز تنخواہ ہے, 1,50,000. اس میں مجھے بتائیں کہ میں اگر اپنے بچوں کے ساتھ اگر کسی میٹنگ کے لیے جاتی ہوں اور میں مری میں نتھیا گلی میں یا ایبٹ آباد میں یا کسی اور جگہ پہ جاتی ہوں اور مجھ سے 13,000 روپے ایک رائٹ کارڈ لیا جاتا ہے, تو جناب اسپیکر صاحب
جناب اسپیکر صاحب لوگوں کے پاس تو بہت زیادہ پیسے ہوں گے, 7 سال انہوں نے کمائی کر لی ہے, لیکن ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. اور اگر یہ خیبر پختونخوا ہاؤس اگر انہوں نے لیز پہ دیا تو ہم وہاں پہ جا کے دھرنا دیں گے. شگفتہ ملک اس پہ بات کرنا چاہتی ہے. جناب اسپیکر ہم لوگوں نے آپ سے بات کی تھی, شگفتہ ملک کو ٹائم دے, پھر اس کے بعد باقی ہاؤسز کھلے ہیں تو کے پی ہاؤس بھی کھلنا چاہیے. شگفتہ ملک صاحبہ کو ذرا ٹائم دینا, وہ بھی اسی موضوع پہ بات کرنا چاہتی ہیں. جی شگفتہ ملک صاحبہ. تھینک یو اسپیکر صاحب. صرف میں ممبران کی جو پریویلیجز جو ایکٹ ہے میں اس حوالے سے بات کروں گی, اور اس میں آپ دیکھیں کہ فری آف چارج ایکوموڈیشن ان ایوری سرکٹ ہاؤس, ریسٹ ہاؤس اینڈ اینی ادر ایکوموڈیشن maintained by government or any local council authority under the control of government for 3 days. سر میں صرف یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ ایک تو یہاں پہ آلریڈی بات ہوئی پختونخوا ہاؤس کی, بلوچستان ہاؤس کھلا ہے, پنجاب ہاؤس ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ خیبر پختونخوا والے جو ہے یا ان کی کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہے پولیٹیکل. دوسری بات سر جو ریسٹ ہاؤس کی ہوئی نتیا گلی میں ہے, ایبٹ آباد میں, سر ممبران کے پریویلیجز جو ہے وہ صرف خیبر پختونخوا کے لوگوں سے کیوں لیے جا رہے؟ یہاں کے جو ممبران ہیں کیا پنجاب کے وہ ممبران نہیں, کیا سندھ میں نہیں ہے؟ صرف خیبر پختونخوا کے حوالے سے میں نے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگوں نے ایک کمرے کے 12,000 روپے دینے ہیں ایک ممبر نے. اب میں اس ایکٹ کا حوالہ اس لیے دے رہی ہوں کہ یہ تو پریویلیجز ہے, ممبران کے پریویلیج کو آپ کیسے بائی پاس کر سکتے ہیں؟ تو میں تو سر اس کو بہت زیادہ اس کی مذمت کرتی ہوں. یہ ممبران کی توہین ہے, یہ اس پارلیمان کی توہین ہے, اور یہ آپ کے جو حکومتی لوگ ہیں. اسپیکر صاحب میں آپ کے حوالے سے بات کروں گی, مجھے یہ آج تک نہیں پتا تھا, مجھے آج یہ پتا چلا کہ اسپیکر صاحب کا جو ہاؤس ہے یہ میں پہلی دفعہ سن رہی ہوں کہ وہ بھی انہوں نے لی. تو اس میں تو میں نے حکومت کے بہت اہم عہدوں پہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ تو ڈیلی جاتے ہیں, تو کیا یہ سیونگ جو ہے صرف خیبر پختونخوا کے ممبران سے کرنا ہے؟ کیا پنجاب میں نہیں ہے؟ کیا پی ایم ہاؤس میں نہیں ہے؟ تو سر اس پہ آپ کی رولنگ مجھے چاہیے. تھینک یو. Who will respond? لا منسٹر صاحب. سر یہ ایشوز 2-3 ریز ہوئے ہیں, تو اگر آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ فائنانس منسٹر صاحب یہ تنخواہوں اور اس والے اسپیکٹ پہ وہ رسپونڈ کر دیں, میں باقی یہ ریسٹ ہاؤس والا میں بتا دوں. آپ ریسٹ ہاؤس والا کر لیں, پھر بعد میں وہ کر لیں. وہی بات کر اسٹاف کی بات, ٹھیک ہے. آپ باقی پورشن کر لیں لا منسٹر صاحب, پھر منسٹر فائنانس کر لیتے ہیں. سر جو 2 باتیں ہوئی ہیں, ایک جو کے پی ہاؤس وہ کہہ رہی ہیں آنریبل ممبر کہ وہ کیوں بند ہے ابھی تک, تو چونکہ اس وقت حالات تھے اس طرح کے کہ زیادہ تر ایکٹیویٹیز بھی ختم ہو گئی تھی اور ایس او پیز کے تحت اس کو بند کر دیا گیا تھا. احتیاط کی بات تھی, اور تو اس میں کوئی حکومت کو کوئی فائدہ یا نقصان بہت ہے, فائدہ کوئی ہے نہیں کہ ممبرز کے لیے وہ بند ہو جائے. تو میرے خیال میں اچھی بات ہے, اسی ہاؤس میں ان ایشوز کو ریز ہونا چاہیے, اور میرے خیال میں اٹ از ناؤ ٹائم کہ ہمارا ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ سے میں کہوں گا کہ وہ اس کے اوپر ابھی دیکھیں, کیونکہ حالات بدل گئے ہیں. ابھی موومنٹ بھی شروع ہو گئی ہے, ممبرز اسلام آباد جانا بھی شروع ہو گئے ہیں, تو اس کے اوپر وہ کام کریں اور اس کو کھلوانے کا کے اوپر دیکھ لیں کہ اگر کوئی پرابلم نہیں ہے تو میرے خیال میں اس کو کھلوا لیں. ایسا اگر اور ہاؤسز کھلی ہیں تو اس کو بھی کے پی ہاؤس کو بھی اوپن ہونا چاہیے. دوسرا سر انہوں نے بات کی ہے کہ ہمارے ریسٹ ہاؤسز کے بارے میں. سر یہ ایک پالیسی ہے گورنمنٹ کی, میں بالکل ان سے اتفاق کرتا ہوں. پریویلیجز ایکٹ موجود ہے, اس کے اندر مجھے پتہ ہے جی, میں نے پچھلے 5 سال بھی یہ پریویلیجز ایکٹ روزانہ میں پڑھتا تھا, کیونکہ میں اپوزیشن میں ہوتا تھا, تو یہ اپنے لیے کچھ دیکھتے تھے کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے. تو اس میں جی یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے سر, یہ پچھلی ٹینیور میں پی ٹی آئی گورنمنٹ کی ایک پالیسی آئی ان چیزوں کو ختم کرنا کہ جو کلونیل جو انگریزوں کے وقت سے یہاں پر جب وہ حکمرانی کرتے تھے تو اس وقت سے ریسٹ ہاؤسز بنتی تھیں. ہمیں بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے سر, اگر مثلا نتیا گلی میں ریسٹ ہاؤسز ہیں یا کسی اور ہل اسٹیشن کے اوپر ہیں تو وہ تو اس وقت انسپیکشن بنگلوز ہوا کرتی تھی, جو آفیسرز جاتے تھے, اور اس وقت تو سر گاڑیاں نہیں ہوتی تھی, وہ گھوڑوں پہ سواری کر کے نتیا گلی پہنچتے تھے, تو آبویسلی وہاں پہ پھر وہ رہتے بھی تھے. یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے. ابھی تو حالات بہت چینج ہو گئی ہیں, روڈز بن گئی ہیں,
اور یہ بھی پی ٹی آئی گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ ہم عوام کو یہ دکھائیں کہ ہم کوئی ایکسٹرا پریولیجز نہیں لینا چاہتے ہیں ایز ممبرز، ایز گورنمنٹ منسٹرز، ایز حکومتی اراکین، ہم کوئی ایکسٹرا پریولیجز بلکہ اپنے پریولیجز کم کر رہے ہیں. کیبنٹ نے اپنی تنخواہ کم کر دی، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے جی؟ کیبنٹ ممبر نے خود اپنی تنخواہ کم کی ہے. تو سر یہ ایک پالیسی ہے جو پریولیجز ایکٹ کی طرف وہ اشارہ کر رہی ہیں. آنریبل ممبر ابھی توجہ نہیں ہے سر ان کی، پھر وہ بعد میں وہ کہیں گے میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں. میں ایک بات اگر سن لیں، اس میں ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی قانون پڑھنے میں کہ پریولیجز ایکٹ تو پڑھ لیا، لیکن جو پچھلا ہم نے اپنا ٹورزم کے حوالے سے قانون سازی کی تھی جو ابھی سپرسیڈ کر رہی ہے، اس ایکٹ کو اوور رائٹ کر رہی ہے، وہ انہوں نے نہیں پڑھا. تو میں ان کو کاپی دے دوں گا، وہ بھی پڑھ لیں. اس میں ہم نے اس کو قانونی کور دیا ہوا ہے. سر تیسری بات جو ہے، یہ سر ہماری پالیسی ہے، ہم نے لوگوں کے پاس ہم نے جانا ہے، ہم نے ان کو بتانا ہے کہ ہم پریولیجز نہیں لینا چاہتے ہیں. سر تیسری بات انہوں نے میرے خیال میں اس کے بارے میں کی، یہ اسٹاف کی تنخواہوں کے بارے میں جھگڑا صاحب بتائیں گے سر پلیز. جی آنریبل فائنانس منسٹر صاحب. تو یہ بات پہلے ہو چکی ہے. آئی تھنک اگر اس پہ زبردستی جو ہے ایک مشکل فیصلہ بار بار جو ہے وہ دہرانا ہے، چاہے وہ سول سرونٹس کی تنخواہ ہو، چاہے وہ اسٹاف کا آنریریم ہو، یہ کوئی کسی کو جو ہے جی ابھی بولنے دیں جی، میں جو ہے وہ جواب دیتا ہوں. باو رہی تھے نا جی جی، یہ پنجاب نہیں کراس اسٹاف جی ہاں جی. آپ تشریف رکھیں نا ان کا. ہر صوبے کی اپنی پوزیشن ہوتی ہے، جیسے میں نے کہا، اور اس پہ سٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم نے پورا بجٹ جو ہے وہ عوام کے لیے بنایا ہے. ہم نے نہ اپنے آپ کو، اور بالکل اس میں جو سلطان خان نے جواب دیا وہ بھی جو ہے وہ شامل ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ جیسے اسپیکر صاحب اشتیاق خان کہہ رہے ہیں، ہمارے جو ڈیلی ویجز کو مسئلہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ایک بزنس میں 70-80% ریونیو کا جو ہے وہ شارٹ فال آ رہا ہے. جب تھرو آؤٹ یہ آ رہا ہے، جب لاکھوں لوگوں کو روزگار کے ایشوز پڑیں گے، ہم نے اپنی ساری توجہ، ساری فنڈنگ ان لوگوں کو ڈائیورٹ کرنی ہے جہاں پہ جو ہے ان کو جاب سیکیورٹی نہیں ہے. تو یہ نہیں کہ 2 لوگ ادھر، 3 لوگ ادھر، 5 لوگ ادھر ڈیزرو کرتے ہیں. اسی طرح سے فائنانس میں بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ کام کیا ہے. لیکن ایک چیز سے اگر میسج غلط جاتا ہے تو لیڈرشپ کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ آپ مشکل فیصلہ جو ہے وہ لیتے ہیں. مجھے فخر ہے کہ جیسے یہاں پہ بھی لیا ہے، سملرلی جیسے ریسٹ ہاؤسز میں بالکل اس سے نہیں ایگری کرتا کہ یہ ریسٹ ہاؤسز تھرو پریولیجز جو ہے وہ آنے چاہیے. اگر جب کھلیں، ہاں جی، اس کو بالکل دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی چیز کب کھلے گی. اور میرے خیال میں جیسے سکسیسفلی یہ کرونا وائرس کو ڈیل کیا اور کیسز کم ہو رہے ہیں، انشاءاللہ عید کے بعد ہم اس کو دیکھ سکیں گے. لیکن یہ نہیں کہ ایم پی ایز کو کوئی یہاں پہ کوئی خاص پریولیج یا وہ ہونا چاہیے، وہ پبلک کو بھی اوپن ہونے چاہیے. یہ پبلک ایسٹس ہیں، وہ اوپن ہو، اس لیے وہ پالیسی بنی تھی. اس میں کوئی ایم پی اے بھی جو ہے وہ جا سکتا ہے، بلکہ وہ گورنر ہاؤس میں بھی جو ہے وہ بکنگ کر کے جا سکتے ہیں. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم تو ڈیموکریٹائز کر رہے ہیں اور پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ڈیموکریٹائزیشن کی بات کرنی چاہیے. بہت بہت شکریہ اسپیکر. تھینک یو. جی خوشدل خان صاحب. خوشدل خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسپیکر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. میں کچھ لیگل پوائنٹس ہے وہ آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں. سر یہ جو آپ فلور خوشدل خان صاحب کے پاس ہے، آپ تشریف رکھیں. یہ ابھی فلور خوشدل خان صاحب کے پاس ہے. یہ آپ کی کرسی جو ہے بہت قابل احترام ہے، بہت معزز ہے. اور اسپیکر صاحب جو ہوتے ہیں ہر اسمبلی کا وہ کسٹوڈین ہوتا ہے، اور اس سے ممبران صاحبان یہ توقع رکھتے ہیں کہ غیر جانبدار بھی ہوگا، حانث بھی ہوگا، اور ان کی جو پروسیڈنگ ہوگی فیئرلی ہوگی، اور انشاءاللہ وہ ہے. اور یہ جو لوگ یہاں ہم بیٹھے ہیں، ہم جو یہاں بیٹھے ہیں تو اور اس ہاؤس میں ہم لوگوں کے مسائل کے لیے آئے ہیں، مسائل بھی ڈسکس کرتے ہیں، ساتھ ہم لیجسلیشن بھی کرتے ہیں، ہم بجٹ بھی پاس کرتے ہیں، منظور کرتے ہیں. سر میں آپ کے نوٹس میں موضوعان کے ممبران کے نوٹس میں لاتا ہوں کہ اسمبلی کے ساتھ جو ضروری چیز ہوتا ہے which is part and parcel, that is the committees.
اور وہ کمیٹی جو جس چیپٹر میں ہے وہ ان کے جو اپلیکیبل ہے 152 سے لے کر 193 سر آپ نے ہاؤس سے منظوری لے کر رول 193 کے تحت تمام کمیٹیاں مطلب وہ تشکیل کر دی اور آپ نے مطلب 36 محکمہ جات کے کمیٹیاں بنائیں، ساتھ جو 5 ہے علیحدہ جو ہے اسپیشل کمیٹیاں ہیں، جس میں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے، اس میں پریس کمیٹی ہے اور کچھ جوڈیشری کمیٹیاں ہیں، اور اس کے ساتھ فائنانس کمیٹی بھی ہے. اور فائنانس کمیٹی جو ہے سر اس کے لیے ان کمیٹیوں کے لیے آئین میں پروویژن نہیں ہے، لیکن فائنانس کمیٹی آف دی ہاؤس کے لیے آرٹیکل 88 از ویری کلیئر، اور وہ بھی مطلب وجود میں اب ہے. سر آپ نے پھر امینڈمنٹ لے آئی جب ایکس فاٹا پختونخوا میں ضم ہو گیا اور نئے ضلع وجود میں آ گئے اور دیٹ بیکم اے پارٹ اینڈ پارسل آف دی پراونس، تو ان کی 16 نشستیں بھی بڑھ گئیں، ممبران بھی بڑھ گئے، یہاں پر تشریف فرما ہے. تو آپ نے ضرور سمجھا کہ اب ان کو بھی ریپرزنٹیشن دینی چاہیے اور ہونی بھی چاہیے کیونکہ کمیٹیوں میں ان کی. تو پھر آپ نے سر امینڈمنٹ کر لیا اور آپ نے نوٹیفیکیشن جاری کیا 30/12/2019 کو، اور اس میں آپ نے رولز 154 162 163A اور 164 اینڈ 166 اس میں آپ نے امینڈمنٹ لے آئے، اور آپ نے رول 154 میں آپ نے 9 سے ان کے 13 کر دیا اور کچھ مطلب امینڈمنٹ لے آئے ہو آپ نے. پھر سر میں یہ بہت افسوس کی بات ہے یہاں پر کہ پھر ایک سازش کے تحت ایک ملوڑنگ کی وجہ سے آپ نے ایک ممبر کو یا آپ نے یا از خود محمد شفیق افریدی صاحب نے ایک موشن لے آیا 24/2/2020 کو، جو اس وقت اپوزیشن سارے اپوزیشن احتجاج پر تھی، وہ ہاؤس میں موجود نہیں تھے، اور اس موشن کو آپ نے بیس بنا کر مورخہ 27/2/2020 کو تمام کمیٹیوں کو تحلیل کر دیں ایکسیپٹ دی فائنانس کمیٹی. سر اب سر تقریباً 6 مہینے ہونے والے ہیں، ابھی تک وہ کمیٹیاں نہ بن سکی. میرے اطلاع کے مطابق آپ نے کچھ کمیٹیاں مطلب چیف ایگزیکٹو چیف منسٹر صاحب کو مشورے کے لیے بھی بھیجے ہیں. سر یہ یہاں پر جو ہم بیٹھتے ہیں یہاں پر جتنے بزنس ہوتے ہیں یہاں ہم ریفر کرتے ہیں. جس طرح اب یہ میرے سامنے ایک امپی صاحب ہے، کوئی نصیر اللہ صاحب ہے، اب انہوں نے پریویلیج لایا ہے. اب پریویلیج ہم یہاں سے پاس کریں، لیکن جب کمیٹیاں وجود میں نہیں ہے، تشکیل نہیں ہے، تو وہ کس طرح کام کریں گے؟ یہ کمیٹیاں جو ہوتا ہے یہ کنسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ بھی ہے، ایک مطلب لیگل ریکوائرمنٹ بھی ہے، اینڈ دیٹ از اے پارٹ اینڈ پارسل. یہاں پر اتنا ٹائم ہمیں نہیں ملتا ہے. ہم یہاں پر مطلب ہم کویشچن لاتے ہیں، یہاں پر جو ہم تاریخ التوا لاتے ہیں، پھر یہاں ہاؤس سے منظوری لے کر سر آپ مطلب کنسرن کمیٹی کو بھیجتے ہیں، وہاں پر اس میں ڈسکشن ہوتی ہے. اب پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے دیکھیں آپ ان کے سربراہ ہے، آپ کے مطلب سربراہی میں ہم نے کتنا کام کیا ہے، اور وہ یہ ان ڈپارٹمنٹ کے لیے جو جہاں آفیسر بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں، وہی کمیٹی میں آ کر ہم ان پر مطلب سوال کرتے ہیں، ان کے جوابات دیتے ہیں، اور ان کی مطلب غفلت کو، ان کی ڈیفیشنسی کو، ان کی مطلب جو بھی کمی بیشی ہو تو ہم مطلب وہ ڈسکس کرتے ہیں، اور اس ڈپارٹمنٹ کی اصلاح ہوتی ہے، اس آفیسر کی اصلاح ہوتی ہے. سر میرا یہ گزارش آپ سے ہوگی کہ آپ اس پر یا تو اس کو ریسٹور کر لیں، کیونکہ مطلب کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. فار ایگزامپل سر میں آپ ایک منٹ، فار ایگزامپل سر آپ نے کمیٹی انڈر رول 193 مطلب بنا دیا. اب اس کے لیے ایک طریقہ ہوتا ہے، جس طرح سر آپ ہمارے اسپیکر صاحب ہیں، ہم نے آپ کو ووٹ دے کر اس کرسی منصب پر آپ کو مطلب بٹھا دیا، آپ ہمارے اسپیکر ہیں. اب اگر کیا یہ ہو سکتا ہے، کیا یہ آئینی پاسبل ہے کہ میں ایک آدمی کو، ایک ممبر اٹھ کر ایک مطلب موشن لے آئے کہ ہم اسپیکر کو نہیں چاہتے ہیں، اور یہ سارے لوگ کریں کہ ہم نہیں چاہتے، تو کیا ہم آپ کو ڈیتھرو کر سکتے؟ نیور، ہم کبھی نہیں کر سکتے. جس طرح قانون نے آپ کو یہاں لایا ہے اس طرح قانون آپ کو ہٹا بھی سکتے. کیا ہم ایک وزیر اعلیٰ صاحب کو ایک موشن پر ہٹا سکتے ہیں؟ نہیں، کبھی نہیں کر سکتے، کیونکہ جس قانون کے تحت، جس آئین کے تحت وہ آئے ہیں، اس آئین، اس قانون میں اس کے لیے پروویژن ہے کہ اس کے لیے کیا پروویژن ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے. لہٰذا سر میں آپ کے معذرت چاہتا ہوں، آپ نے جو حکم دیا ہے، جو آپ نے آرڈر پاس کیا ہے، یہ جو آرڈر ہے 27/2/2020
یہ بالکل غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، اس میں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی. اور اس کا مثال میرا کیس ہے. میرے کیس کی مجھے آپ نے ریموو کر دیا. میں ہائی کورٹ میں گیا، ہائی کورٹ نے مجھے بحال کیا. میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اس کو امپلیمنٹ کر کے میرا آرڈر کر لیا. لیکن جس طرح مطلب اگر میری اس ججمنٹ کو دیکھ لے اور اس کو، تو یہ آپ کا، میں بہت معذرت سے کہتا ہوں، بہت اس کرسی کے معذرت، کہ آپ کا یہ آرڈر جو ہے یہ غیر آئینی ہے، غیر مطلب قانونی ہے. میرا یہ مطلب ہاؤس سے بھی آپ سے کہ آپ ان کو واپس کر لیں. باقی آپ کی اپنی مرضی جو بھی کرتے، میرا یہ مطلب فرض تھا. تھینک یو سر، تھینک یو سر. خوش دل خان صاحب، آپ ماشاءاللہ قانون کو سمجھتے ہیں بڑی اچھی طریقے سے. اسی ایوان میں شفیق آفریدی صاحب نے ریزولوشن موو کیا تھا. نہ میں نے کوئی کمیٹی توڑی ہے، نہ میرے پاس کوئی اختیار ہے. اسی ایوان نے اس ریزولوشن کو پاس کیا تھا، جس کی وجہ سے یہ کمیٹیز ٹوٹ گئی تھیں. پہلے بن جانی چاہیے تھی، لیکن ڈیو ٹو کووڈ ہماری میٹنگز نہیں ہو سکیں. آج کل ہم اس پہ بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں انشاءاللہ. اور جو اپوزیشن کی کمیٹی ہے اور گورنمنٹ کی جو کمیٹیز ہم نے بنائی ہیں، یہ کمیٹیز یہ دونوں جو ہیں یہ مل کے بیٹھ کے بنائیں گے. اس میں منسٹرز بھی ہوں گے، آپ کے پارلیمنٹری لیڈرز بھی ہوں گے. جو کمیٹی بنی ہوئی ہے، مجھے امید ہے کہ نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ یہ فائنل سٹیج پہ پہنچ جائیں گے. اور چیف منسٹر صاحب کو ہم نے کوئی ایڈوائس کے لیے نہیں لکھا، صرف ممبران کی ہم نے لسٹ بھیجی ہے، اس لیے کہ ابھی کمیٹیز چونکہ نہیں ہیں اور انہوں نے پارلیمانی سیکرٹریز بنانے ہیں. تو اس لسٹ سے جن کو وہ چوز کرتے ہیں پارلیمانی سیکرٹریز چوز کر لیں. باقی لسٹ اس کمیٹی کے پاس واپس آ جائے گی. پھر یہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں. اور میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ یہ اجلاس جو میں لنگر آن کر رہا ہوں بجٹ کے بعد، کمیٹیز کی خاطر کر رہا ہوں کہ تاکہ اس میں ہم کمیٹیز ضرور بنا لیں. بس تو بارکیف انشاءاللہ یہ پروسیس سٹارٹ ہے. آپ تسلی رکھیں اور جلدی انشاءاللہ یہ ہو جائے گا. میں تھوڑا سا بزنس لے لوں اور پھر آگے چلتے ہیں، بیکاز ہم بالکل اپنی ٹریکس ڈی ٹریک ہو گئے ہیں. مسٹر احمد کنڈی صاحب، آئٹم نمبر 6. بس آپ کی بات ہوگی، جواب ہو گیا. کال اٹینشن میں اسی حد تک ہوتا ہے نا، اس سے زیادہ تو نہیں ہوتا. دیکھیں پھر کال اٹینشن کا کیا فائدہ؟ یہ کال اٹینشن نہیں تھی، پوائنٹ آف آرڈر لیا آپ نے. جی کر لیں بات، کر لیں. ایک منٹ. تھینک یو اسپیکر صاحب، مشکور ہوں. میں صرف ایک بات کرنا چاہوں گی. ہم اس پارلیمان کے ممبر ہیں اور یہاں پہ ہم جو بات کرتے ہیں وہ بات کرتے ہیں جو ریئلٹی ہے. یہاں پہ لا منسٹر صاحب جب بھی اٹھتے ہیں وہ اپوزیشن کے لیے یہ بات کرتے ہیں. مجھے معلوم ہے کہ انہوں نے HSN سے پڑھا ہوگا، انہوں نے وہ قانون دان ہیں اور وہ اس 5 سال میں قانون دان بن گئے، کیونکہ اس سے پہلے تو وہ یہیں پہ بیٹھے تھے، تو ان کو یہ سمجھ آنی چاہیے تھی. لیکن میں ایک بات کروں، اسلام آباد کے حوالے سے سر میں بات کرتی ہوں کہ اسلام آباد ہاؤس جو ہے، آپ وہاں پہ دیکھیں کہ ممبران کی جو توہین ہوتی ہے، میرے خیال میں ہر دوسرے ممبر سے آپ پوچھیں کہ اسلام آباد میں خیبر پختونخوا ہاؤس میں جب ممبر کال کرتے ہیں، وہاں پہ ایک افریدی کو بٹھایا ہے اور وہ بیوروکریٹس کے لیے 10-10 کمرے انہوں نے الاٹ کیے ہیں. ممبران کو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کمرے نہیں ہیں، اور جس کمروں میں اسپیکر صاحب جاتے ہیں تو میں آپ کو وہ تصویریں دکھاؤں گی کہ ایک دفعہ ایک کمرہ دیا جس کے ساتھ انہوں نے وہ واش روم کے کموڈ رکھے تھے اور ممبر کو وہ کمرہ دیا تھا اور سیکرٹری کو VIP. یہ تو آپ کی حکومت ہے، آپ اب مانیں آپ عوام کی حکومت نہیں ہے. میں آپ کس طرح یہ بات کر سکتے ہیں ہم عوامی لوگ ہیں اور ہم پالیسی؟ میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ عوام کے لوگ ہیں اور آپ نے عوام کی بات کرنی تھی تو آپ اپنے بجٹ پہ نظر دورائے کہ آپ نے کتنے غریبوں کا خیال رکھا ہے. آپ خواتین کے حوالے سے بات کریں کہ آپ نے بجٹ میں کیا رکھا ہے. لیکن اسپیکر صاحب میں ایک بات، یہاں پہ لا منسٹر صاحب کھڑے ہو کے، یہاں پہ فائنانس منسٹر بھی ہے، میں تمام لوگوں کی رسپیکٹ کرتی ہوں، لیکن لا منسٹر سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں فلور پہ وعدہ کیا تھا کہ جو معذور لوگ ہیں ان کا جو 2% کوٹا ہے تو بی آپ اپنا کوسچن واپس لے لیں. اور میں نے ایک آفس میں کہا ہے کہ آپ آ کے بات کر لیں اور ہم کمیٹی بنائیں گے. لا منسٹر کی امپورٹنس کا تو مجھے یہ پتا ہے کہ وہ 2% بجٹ میں ختم کر دیا. ان کی امپورٹنس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ 2.4 ہو گئے لیکن وہ ختم ہو گئے. مجھے یہ بات پتا ہے کہ پلیز اتنی لمبی تقریر تو نہیں ہو سکتی نا. لائق خان صاحب آپ بھی 1 منٹ بات کر لیں اور صاحبزادہ صاحب بھی، اور پھر میں آگے چلتا ہوں. پھر میں ایجنڈے پہ آؤں گا. اس کے بعد پہلے ایجنڈے پہ آؤں گا. آپ جی
جی آپ جناب یہاں پہ مجھے قانون دانی نہ پڑھائیں. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس بات کو آپ کنٹروورشل بنا رہی ہیں. دیکھیں ریسٹ ہاؤسز کی جو بات لا منسٹر نے کلیئر کر دی ہے کہ اسی ایوان نے وہ بل پاس کیا تھا, قانون پاس کیا تھا. ریسٹ ہاؤسز چلے گئے آپ سے, ہم سے. جی لائق خان صاحب پلیز دیگر جی پلیز پلیز جی لائق خان صاحب. جناب اسپیکر آرڈر ان دا ہاؤس پلیز, آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. بس ہو گیا نا, جس کے پاس فلور ہو اس کو بات کرنے دیں. شکریہ نگت بھی بس پلیز پلیز پلیز. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر میرا پوائنٹ آف آرڈر کا تعلق منسٹر فارسٹ اور منسٹر فائنانس کے ساتھ ہے. گزارش ہے کہ ہمارے پورے کے پی میں کٹ اور ٹمبر لیگل جو مختلف علاقوں میں ڈپو میں پڑی ہے وہ گل سڑ رہی ہے, اور کم از کم ہمارے صوبائی ٹیکس کم از کم 10 سے 15 ارب روپے تک اس پہ اگر وہ کٹ ٹمبر لیگل جو ہے اس کو یہ لے آئیں منڈی میں اپنے اس میں نگرانی میں, جو طریقہ کار ہے, جس کی مارکنگ ہوئی ہے, جس کی ورکنگ پلان بنی ہے, اگر منسٹر صاحب اجازت دے دیں اور منسٹر صاحب کو کم از کم 15 ارب روپیہ کم از کم مختلف ٹیکسز میں ان کو ملے گا, تو اس میں اگر مزید اسے اس موسم میں گرمی میں سردی میں چھوڑیں گے تو اس کے ریٹ کم آئیں گے, تو وہ ٹیکس جو ہے وہ 10 کروڑ 15 کروڑ سے 5 ارب 6 ارب روپے تک آ جائے گا. تو مہربانی کر کے جو لیگل ٹمبر ہے اس کو اس کی اجازت دیں تاکہ مالکان کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہو. دوسری گزارش یہ ہے کہ میں جناب آئی جی کے پی کے کا انتہائی مشکور ہوں کہ جنہوں نے ڈسٹرکٹ مانسرا, ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد میں ڈی آئی جی ہزارہ اور ڈی پی او مانسرا نے جو لینڈ مافیا کے خلاف جو کام شروع کیا ہے اس ہفتے میں, اور جو بڑے بڑے لینڈ مافیا کے سرغنے جیل میں ڈالے ہیں, پکڑے گئے ہیں, اسلحہ پکڑا گیا ہے, غیر قانونی گاڑیاں پکڑی گئی ہیں, اگر اسی طرح یہ کام چلا تو غریب لوگوں کو اس سے کافی فائدہ ہوگا. شکریہ جی. تھینک یو. اشتیاق عمر صاحب رسپونڈ پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر صاحب, جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یہ پالیسی میرے خیال میں پچھلے ٹھیلور سے چل رہی ہے, اس میں جو ایلی سیٹ کٹیں گے تو اس پہ ہم نے جرمانہ بھی لگایا ہے. اس میں کئی بار آپ کو پتہ ہے پروونشل انسپیکشن ٹیم, نیب اور یہ سارے اس میں انوالو ہیں, اور ابھی اس کی ایکسٹینشن کا ہوا ہے. انشاءاللہ جیسے ایکسٹینشن کی لائے گی اور کیبنٹ دوبارہ اس کی ایکسٹینشن دیں گے تو یہ نکالیں گے انشاءاللہ آپ کی جو لگے. تھینک یو سر. جی صاحبزادہ صاحب. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. لگا غنیشہ خدے تو پارا لگا غنیشہ یار جناب اسپیکر صاحب ہو جائے گا. پوائنٹ آف آرڈر پہ ہم چلیں گے, سارا اجلاس چلائیں گے. ابھی میں نوابزادہ صاحب کے بعد میں تھوڑی سی چیزیں ہیں صاحبزادہ صاحب, اتنا بڑا ایجنڈا نہیں ہے, پھر جتنے مرضی پوائنٹ آف آرڈر لے لیں. جی جی جناب اسپیکر صاحب, میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے پوائنٹ اور آرڈر پر بولنے کا اجازت دی. جناب اسپیکر صاحب, اسی اسمبلی سے آپ کی قیادت میں ایک قرارداد پاس ہوا تھا جو بلوچستان میں ہمارے غریب مزدور کیلے کے کانوں میں کام کرتے ہیں. ہر سال 15-20 لاشیں ہمارے علاقوں میں آ جاتے ہیں. وہاں پہ مری قبیلہ ہے, ان کی حکومت کے ساتھ مسئلہ ہے, جس کی وجہ سے ہمارے غریب مزدوروں کو اٹھا کے اس کو گولی ماری جاتی ہے. پچھلے دن رات کو وہی لوگ آئے اور ہمارے ایک مزدور کو شہید کیا جس کا نام محمد زیب ہے. جناب اسپیکر صاحب, آپ نے یہاں سے رولنگ دی تھی کہ اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی جائے گی, لیکن ابھی تک وہ اس کمیٹی کا ابھی تک وہ نوٹیفیکیشن نہیں ہوا ہے. میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس کمیٹی کی نوٹیفیکیشن کر دیں تاکہ ہم جا کے بلوچستان کی حکومت کے ساتھ یہ بات اٹھائیں. شوکت اللہ یوسفزئی صاحب بھی تھے, اس کو بھی پتہ ہے, اس کے حلقے کی بھی ہے. لہٰذا میں درخواست کرتا ہوں کہ ان کی سربراہی میں, آپ کی حکومت کی سربراہی میں ہم وہاں جا کے ان سے یہ بات کر لیں تاکہ ہر سال سینکڑوں لاشوں کو ہم اٹھانے سے فارغ ہو جائیں. تھینک یو.
شوکت یوسفزئی صاحب تصویر دے بارہ کی دن ہو کے بیٹا. ہاں تھینک یو اسپیکر صاحب. یہ جو انہوں نے ایشو اٹھایا ہے یہ واقعی بڑا جنون ہے اور پچھلے 1-2 مہینوں میں میرے خیال سے 2-3 بندوں کو مار دیا گیا وہاں پہ جو مزدوری کرنے جاتے ہیں. تو اس کے لیے میں نے تو بات کی تھی آلریڈی وہاں پہ جو کمشنر صاحب ہے ڈپٹی کمشنر صاحب ان سے بھی, اور وہ اس کی تحقیقات بھی انہوں نے کام کر رہے ہیں. ڈی پی او سے بھی میری بات ہوئی تھی وہاں پہ. لیکن یہ ایشو ہے وہاں پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ آپس میں جھگڑ لیتے ہیں وہاں پہ جو لوکل لوگ ہیں ان کے ساتھ, اور ان کو مار کے اسی طرح پھینک کر چلے جاتے ہیں. ایک یہ دوسرا یہ ایشو ہے جو انہوں نے ڈسکس کیا جو ہم نے بلوچستان گورنمنٹ کے ساتھ اٹھایا تھا. میرے خیال میرے ساتھ تھے, ہم دونوں گئے تھے. جو وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے ان سے ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ جتنے مزدور جو کوئلے کی کام کے دوران مر جاتے ہیں تو ان کے جو معاوضہ ہے وہ وہی گورنمنٹ دیتی ہے جہاں پہ یہ ہو جاتا ہے, اور وہ کوئی اپنے جیب سے ان کو نہیں دینا پڑتا ہے. وہ آلریڈی ورکر فنڈ جو فیڈرل گورنمنٹ کے سطح پہ بنا ہوتا ہے اسی فنڈ سے انہوں نے پیمنٹ کرنی ہوتی ہے. تو بدقسمتی سے پنجاب بلوچستان حکومت نے ابھی تک وہ پیمنٹ نہیں کی ہے, اور میں باقاعدہ ان کے ساتھ اس پہ ہوں. لیکن اگر یہ کہتے ہیں تو دوبارہ ان کے ساتھ دوبارہ ہم بات کر لیتے ہیں, اور کیونکہ یہ ایشو بلوچستان گورنمنٹ کے ساتھ ہے. میں ان سے ریکویسٹ کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ, وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے سطح پہ ان سے بات کر لیں. تو جو میرے خیال سے کوئی 30-35 لوگ ہیں ان کے معاوضہ رہتا ہے, اور اس کی وجہ سے ان کی فیملیز کے اندر بڑی بے چینی ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ بیٹھیں جیسے ممکن ہو بات کر لیں. آپ اسپیکر صاحب کہا کہ ماتے سے اعتراض نشتے ہیں, ماتے سے اعتراض نشتے کس کمیٹی کیا کرے گی؟ جو شوکت صاحب نے کہا ہے کہ یہ گورنمنٹ سے گورنمنٹ لیول پہ بات ہو, پروونشل گورنمنٹ سے, اور بیسٹ سے ان کو نے بات کی کہ چیف منسٹر صاحب سے یہ بات کریں, وہ چیف منسٹر بلوچستان سے بات کریں تاکہ اس ایشو کو ریزالو کریں. کمیٹی تو اس میں کوئی اس کا حل نہیں بنتا. تو آپ شوکت صاحب اس کو فالو بھی اپ بھی کریں, اور چیف منسٹر صاحب سے چیف منسٹر بلوچستان کی بات کروا کے پھر اگر ضرورت پڑتی ہے تو آپ 1-2 لوگ چلے بھی جائیں وہاں پہ. فائدہ کیا ہوگا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سلوشن کی طرف جا رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ بلوچستان کی حکومت کو پیچھے آپ خود پل جائیں تو تب ہی کام ہوتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں غریب ہے, مزدور ہے, اگر اس کو 4 سال 5 سال بعد اس کو 2 لاکھ روپے ملتے ہیں, 10 سال ہو جاتے ہیں سر, جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو کم از کم 2-3 مہینے کے بعد اس کو اس کا کمپنسیشن دینا چاہیے سر. شوکت صاحب نیکسٹ سیشن میں آپ ہمیں اس کے بارے میں عرض کروں سر. اس طرح ہے کہ یہاں پہ ہم نے آلریڈی ترامیم لے کر آ گئے ہیں, یہ قانون سازی ہو چکی ہے. جو پہلے مہینوں سالوں پیسے نہیں ملتے تھے, اب ہم نے 3 مہینے وہ ٹائم رکھا ہے کہ 3 مہینوں کے اندر پیمنٹ ہوگی. لیکن وہ ہماری حکومت کا وہ ہے, ہم نے تو اپنی, اور 3 لاکھ سے ہم نے 5 لاکھ کر دیا ہے. لیکن اب ایشو ہے دوسری حکومت کے ساتھ, تو وہ میں بالکل میرے ساتھ آ جائے, کل ہم بات کر لیں گے میرے دفتر سے آ کے, وہیں سے ہم فون کر لیں گے. جو وہاں جو اس کا منسٹر ہے وہ بڑا اچھا آدمی ہے محمد خان, اور خوش قسمتی سے میرا کلاس فیلو بھی ہے. تو مطلب یہ کہ وہ بڑا تعاون کرنے والا ہے. تو آ جائیں, جو آپ کل آ جائیں ان کے پاس تاکہ دونوں مل کے وہاں بات کریں. سی ایم صاحب کی ضرورت ہے تو وہ بات کریں تاکہ یہ ایشو ریزالو ہو جائے. ٹھیک ہے, تھینک یو. آئٹم نمبر 6 adjournment motion. Mr. Ahmed Kundi MPA to please move his adjournment motion number 168 in the House. I would like to move that the normal proceeding of the House may be adjourned to discuss the matter of non-utilization of water share of Khyber Pakhtunkhwa under Water Act 1991. Yes, sir. The question before the House is that the adjournment motion moved by the honorable member may be admitted for detailed discussions. Those who are in favor of it may آپ بات کرنا چاہتے ہیں اس پہ؟ جی لا منسٹر صاحب. سر میرے خیال میں بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے یہ واٹر یوٹیلائزیشن, اور اس میں اس کے بڑے ایسپیکٹس ہیں صوبوں کے درمیان. جو اس کا میکینزم ہے, ہم نے اپنی صوبے کے اندر کتنا کام کیا ہے کہ ہم اپنا پانی اچھے طریقے سے اور یوٹیلائز کر سکیں.
تو میرے خیال میں سر میں صرف یہ 2-3 باتیں اس لیے کرنا چاہ رہا تھا کہ تاکہ اس ٹاپک کی وہ تو ویسے بھی میرے خیال میں ان کے پاس 14 ممبران موجود ہیں ایڈجرنمنٹ موشن کو سبمٹ کرنے کے لیے, لیکن آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو برنگ اٹ آن دا ریکارڈ آف دا پروسیڈنگس کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اینڈ دا گورنمنٹ آلسو وانٹس ٹو ہیو اے ڈیبیٹ آن دس ویری ایشو. تو گورنمنٹ میرے خیال میں اس کو سپورٹ کرے گی اور اس کے اوپر ڈیبیٹ ضرور ہونی چاہیے. The question before the House is that the adjournment motion moved by the honourable member may be admitted for detailed discussion. Those who are in favour of it may say yes. Those against may say no. Ayes have it. The adjournment motion is admitted for detailed discussion. Item number 7, call attentions. Mr. Waqar Ahmed Khan MPA to please move his call attention notice number 1099 in the House. Mr. Waqar Ahmed Khan sir. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. میں وزیر برائے محکمہ مواصلات و تعمیرات کی توجہ ایک اہم مسئلے کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ صوبائی حکومت نے سال 2018 میں تحصیلی قبل سوات میں نصرت چوک سے لانگنڈ تک 6 کلومیٹر روڈ پر کام شروع کیا تھا, لیکن ابھی تک متعلقہ روڈ کی نالیاں اور شولڈرز وغیرہ پر کام باقی ہے. لیکن غیر معیاری کام اور ناقص مٹیریل کے استعمال, غیر معیاری کوالٹی کی وجہ سے متعلقہ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. لہٰذا متعلقہ حکام اس قومی نقصان پر نوٹس لے کر معاملے کی انکوائری کرے اور مستقبل کے لیے ایسے غیر معیاری اور ناقص منصوبہ جات پر قومی خزانے کو مزید نقصان سے بچایا جائے. اس معاملے میں پوری تحقیقات کر کے ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا دی جائے. مذکورہ روڈ کو مزید تباہ ہونے سے بچانے کے لیے اس کے ساتھ نالیاں اور تمام شولڈرز پر پھر کام شروع کیا جائے. جناب اسپیکر صاحب, میرے خیال میں منسٹر صاحب ایشورنس دے رہے ہیں, ان کے ایشورنس کے بعد میں اپنا یہ نوٹس واپس لیتا ہوں. تھینک یو. لے لیا واپس یا ایشورنس؟ سر میں ایشورنس دیتا ہوں, میری بات ہوئی ہے ان سے. اوکے اوکے سر. یہ انہوں نے جس روڈ کی بات کی ہے تو بڑا امپورٹنٹ انہوں نے ایشو اٹھایا تھا, اور جب انہوں نے یہ کال اٹینشن جمع کروایا انہوں نے دیگر فورمز پر بھی اس بات کی نشاندہی کی تھی. تو چیف منسٹر صاحب بذات خود اس ایشو کے اوپر ان کو پتہ ہے, کیونکہ انہیں بھی ان کا بھی لوکل علاقہ ہے, ان کو بھی علاقے کا بھی پتہ ہے. اور سر اس کے بعد ایکسین جو ہیں وہاں پہ انہوں نے آنریبل ممبر کو بھی ایشورنس دیا, لیکن میں آن دا فلور آف دا ہاؤس ان کو ایشورنس دوں گا کہ انشاءاللہ بائی 30 اگست 2020 جی یہ روڈ, یہ پروجیکٹ جو ہے یہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا. جی میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ وڈرا کریں. تھینک یو. مسٹر میر کلام خان ایم پی اے ٹو پلیز موو ہز کال اٹینشن نوٹس نمبر 11110 ان دا ہاؤس. ماشاء اللہ میر کلام صاحب. تھینک یو جناب اسپیکر صاحب. آپ کا میں مشکور ہوں کہ آج بہت جلدی سے مجھے موقع دے رہا ہے آپ سر جی, اور اس سے ایک ہی آئٹم ہے, اس کے بعد رہ گیا ہے میرا, سب کچھ کمپلیٹ ہوگا. تو جناب اسپیکر, میں وزیر برائے محکمہ آب و پاشی کی توجہ ایک اہم مسئلے کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ شمالی وزیرستان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک بہنے والے دریائے ٹوچی میں اکثر و بیشتر شدید طغیانی ہوتی ہے, جس سے دریائے ٹوچی کے کنارے شوال سے لے کر شمالی وزیرستان کے آخری سرے میرلی حیدر خیل تک زرعی اراضی اور رہائشی علاقے سیلابی پانی میں بہہ جاتے ہیں, جس سے کسانوں اور مقامی آبادی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتے ہیں. ایک اندازے کے مطابق دریائے ٹوچی کے کنارے 1 لاکھ کنال قابل کاشت زرعی اراضی اور ہزاروں کی تعداد میں رہائشی مکانات واقع ہیں, جن کو ہمیشہ دریائے ٹوچی سے خطرہ رہتا ہے, اور اکثر طغیانی کی صورت میں متعدد مکانات پانی میں بہہ جاتے ہیں, جس میں کئی بار قیمتی جانی بھی ضائع ہو چکی ہے. کیونکہ کئی سال پہلے سابقہ فاٹا کے گورنر اویس غنی صاحب نے ان دنوں میں ایک میگا پروجیکٹ کی منظوری دی تھی, لیکن ابھی تک اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. 10 سالہ ترقیاتی پروگرام میں دریائے ٹوچی کے دونوں اطراف میں تحصیل دتا خیل سے لے کر حیدر خیل میرلی تک حفاظتی پشتوں کی تعمیر کے لیے ایک جامع اور مربوط منصوبے کی اس کے لیے منظوری دی جائے, تاکہ ایک طرف دریائے ٹوچی کے کنارے رہائش پذیر لوگوں کی زندگیوں کو لاحق خطرات ختم ہو سکے, اور دوسری طرف 1 لاکھ کنال سے زائد اراضی کو دریابورد ہونے سے بچایا جا سکے. جناب اسپیکر صاحب,
یہ ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے ہمارے شمالی وزیر. جناب اسپیکر، یہ ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے ہمارے شمالی وزیرستان کا. دریائے ٹوچی ہر سال ہمارے ہزاروں ایکڑ زمین کو بھی اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور بہت سارے مکانات کو بھی تباہ و برباد کر دی جاتی ہے اور اس میں بہت ساری قیمتی جانیں بھی ضائع ہو جاتی ہے. تو جناب اسپیکر، اگر اس پر غور و فکر کیا جائے، مہربانی. تھینک یو. ہو ول ریسپونڈ؟ جی، شوکت یوسف زئی صاحب. یہ جو محکمے سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ چونکہ آلریڈی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس میں اویس غنی صاحب نے میرے خیال سے اس میں وہ کیا تھا، لیکن چونکہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. یہ جو دونوں طرف جو پشتے ہیں ان کے، یہ اگر ہو جائے تو اس سے کافی بچت ہو سکتی ہے. جو ایگریکلچر لینڈ ہے تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ منسٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی یہ اور ڈپارٹمنٹ نے بھی کہا کہ انشاءاللہ یہ ہم کریں گے اس کو، کیونکہ یہ لازمی ہے اس ایریا کے لیے، ایگریکلچر لینڈ کو بچانے کے لیے، تو وہ انشاءاللہ ہو جائے گا. جی میر کلام صاحب، ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. Item number 8. Special Assistant to Chief Minister for Local Government to please introduce the Khyber Pakhtunkhwa Local Government Second Amendment Bill 2020 in the House. Thank you, Mr. Speaker. I request to introduce Khyber Pakhtunkhwa Local Government Second Amendment Bill 2020 in the House. The bill stands introduced. Consideration of bill. Special Assistant to Chief Minister for Local Government to please move that the Khyber Pakhtunkhwa Local Government Second Amendment Bill 2020 may be taken into consideration at once. Mr. Speaker, I request to move that Khyber Pakhtunkhwa Local Government Second Amendment Bill 2020 may be taken into consideration at once. The motion before the House is that the Khyber Pakhtunkhwa... Sir, before consideration, I wish to move that in the proposed section 23B, in subsection 8, as referred to in clause 3, after the word time. وہ جب number 3 section آئے تو اس وقت move کریں. Okay. The motion before the House is that the Khyber Pakhtunkhwa Local Government Second Amendment Bill 2020 may be taken into consideration at once. Those who are in favor of it may say yes. Those against may say no. Ayes have it. Clause 1 to 2 of the bill. Since no amendment has been proposed by any honorable member in clause 1 to 2 of the bill, therefore question before the House is that clause 1 to 2 may stand part of the bill. Those who are in favor of it may say yes. Those against may say no. Ayes have it. Clause 1 to 2 stands part of the bill. Amendment in clause 3 of the bill. The Special Assistant to CM to please move amendment in clause 3 of the bill. Thank you, Mr. Speaker. I wish to move that in the proposed section 23B, in subsection 8, as referred to in clause 3, after the word time, the words in a manner as may be prescribed may be added, please. The motion before the House is that the amendment moved by the honorable member may be adopted. Those who are in favor of it may say yes. Those against may say no. Ayes have it. The amendment stands part of the bill. Now, question before the House is that the amendment in clause 3 may stand part of the bill. Those who are in favor of it may say yes. Those against may say no. Ayes have it. Amendment clause 3 stand parts of the bill. Clause 4 of the bill. Since no amendment has been proposed by any honorable member in clause 4 of the bill, therefore question before the House is that clause 4 may be stand part of the bill. Those who are in favor of it may say yes. Those against may say no. Ayes have it. Clause 4 stand part of the bill. A preamble and long title also stand part of the bill. Passage stage. The Special Assistant to Chief Minister for Local Government to please move that the Khyber Pakhtunkhwa Local Government Second Amendment Bill 2020 may be passed. Mr. Speaker, I request to move that Khyber Pakhtunkhwa Local Government Second Amendment Bill 2020 may be passed.
The motion before the House is that the Khyber Pakhtunkhwa Local Government Second Amendment Bill 2020 may be passed. Those who are in favor of it may say yes. Those against may say no. Ayes have it, the bill is passed. J? نہیں یہاں تو اکثر گپ میں بھی نو کرتے رہتے ہیں, پھر نو سیریس کیا کریں تو پھر تو میں ادھر توجہ دیا کروں, لیکن اس میں چلیں اب تو پاس ہو گیا, ابھی میں آئندہ دے دوں گا انشاءاللہ. Item number 10A. The Minister for Health to please introduce the Khyber Pakhtunkhwa Medical Teaching Institution Reforms Amendment Bill 2020 in the House. Mr. Speaker, I'd request to move the Khyber Pakhtunkhwa Medical Teaching Institution Reforms Amendment Bill 2020 in the House. The bill stand introduced. Consideration of the bill. Minister for Health to please move that the Khyber Pakhtunkhwa Medical Teaching Institution Reforms Amendment Bill 2020 may be taken into consideration at once. Mr. Speaker, I request to move that the Khyber Pakhtunkhwa Medical Teaching Institution Reforms Amendment Bill 2020 may be taken into consideration at once. Motion before the House is that Khyber Pakhtunkhwa Medical Teaching Institutions Reform Amendment Bill 2020 may be taken into consideration at once. Those who are in favor of it may say yes. Those against may say no. Ayes have it. J? کم از کم ٹائم تو دے نا. تو پھر آپ نے نہیں مانگا مجھ سے ٹائم. جی میں نے تو آپ نے نو نہیں کیا نا, ابھی تو آپ نے نو نہیں کیا. یہ منسٹرز نے میٹنگ کی تھی اپوزیشن سے بیفور دا سیشن آج, اور اس میں یہ طے ہو گیا تھا آپس میں کہ یہ کوئی دونوں بڑے ضروری بلز ہیں جو آج پاس کرنے تھے, تو یہ اپوزیشن کی مرضی سے ہم کر رہے ہیں. آپ بات کر سکتی ہیں, لیکن آپ جب مجھ سے فلور مانگے گی تو تب نا. ابھی میں نے یس اور نو کروایا ہے تو آپ نے اس پہ بات نہیں کی نا. جی نائب صاحب, لوکل گورنمنٹ والا ہے یہ, آپ نے آج ایم ٹی آئی آپ لوکل گورنمنٹ اینڈ ایم ٹی آئی نہیں دو ہیں. اس پہ تو میرا امینڈمنٹ تھا, وہ کیوں نہیں آ سکا؟ کس کے اوپر؟ لوکل گورنمنٹ والے پہ جو آرڈیننس تھا, اس پہ میرا امینڈمنٹ تھا. ہاں ایمرجنسیز والا دے, یہ اور چیز ہے. ٹھیک ہے, وہ اس پہ اس وقت آئے گا, وہ بل ہے, یہ امینڈمنٹ ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. دا موشن, آپ نے کوئی بات کرنی ہے اس پہ؟ اسپیکر صاحب میں صرف یہ اتنا عرض کر رہی تھی کیونکہ پیسج ٹائم پہ بات کریں. جی پیسج ٹائم پہ بات کریں. Motion before the House is that Khyber Pakhtunkhwa Medical Teaching Institution Reforms Amendment Bill 2020 may be taken into consideration at once. Those in favor of it may say yes. Those against may say no. Ayes have it. Clause 1 to 9 of the bill. Since no amendment has been proposed by any honourable member in clause 1 to 9 of the bill, therefore question before the House is that clause 1 to 9 may stand part of the bill. Those who are in favor of it may say yes. Those against may say no. Ayes have it. Clause 1 to 9 stand part of the bill. Preamble and long title also stands part of the bill. Passage stage. Honourable Minister for Health to please move that the Khyber Pakhtunkhwa Medical Teaching Institution Reforms Amendment Bill 2020 may be passed. Mr. Speaker, I request to move that the Khyber Pakhtunkhwa Medical Teaching Institutions Reforms Amendment Bill 2020 may be passed.
اب اس میں کوئی بات تو نہیں ہے نیما کشور صاحب آپ کی؟ جی نیما کشور صاحب. تھینک یو اسپیکر صاحب. بس میں صرف اتنا عرض کر رہی تھی کہ ایز اے ممبر ہمارا یہ حق ہے کہ اگر یہ بل انٹروڈیوس ہوا ہے تو ہمیں ٹائم ملنا چاہیے کہ تھوڑا سا ہم اس کو دیکھ لیں. اگر اس میں کوئی امینڈمنٹ کرنا چاہے, کوئی بات کرنا چاہے تو یہ ہمارا حق ہے. ٹھیک ہے, اگر فیصلہ ہوا ہے ہم اس کو آنر کرتے ہیں جو آپ کا فیصلہ ہے, لیکن ہمیں اتنا ٹائم ملنا چاہیے تھا. اور لوکل گورنمنٹ پہ میں بات کرنا چاہ رہی تھی, اس پہ مجھے ٹائم نہیں ملا. تو کیونکہ پہلے طے کیا تھا کہ جو بزنس ہوگا باہمی مشاورت سے ہوگا. سو آج یہ آنریبل 3 منسٹرز اپوزیشن کے پاس گئے, ان سے ان کی بات چیت ہوئی, اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا اور تب میں ان کو لایا ہوں. جی نیما کشور صاحبہ. اسپیکر صاحب بالکل صحیح ہے, لیکن جو لا میکنگ ہے یا جو بل کی ہے یا جو قانون سازی ہے وہ ہمارا بیسک کام ہے. اگر قانون سازی کا ہمیں پتہ نہ ہو, بل آئے پاس ہو جائے, اگر وہ کل امپلیمنٹ ہونے ہم ممبران کو پتہ نہ ہو تو پھر ہمارے یہاں بیٹھنے کا کیا فائدہ؟ آپ چاہیں گے تو میں دونوں منسٹر سے کہوں گا وہ ایکسپلینیشن دیں گے, دونوں سے ایکسپلین کرواتے ہیں, آپ کو بتائیں گے کہ ہے کیا ہے. پہلے ابھی یہ ہیلتھ والا بل ہم کر رہے ہیں, اس پہ ہیلتھ منسٹر سے ہم پوچھتے ہیں کہ کیا ہے اس بل کے اندر آپ کی توجہ کے لیے, اور پھر جو ہمارے لوکل باڈیز کے ہیں وہ بھی کرتے ہیں. جی دیگت بیوی. جناب اسپیکر صاحب, ہم اپنے پارلیمانی لیڈروں کے خلاف نہیں ہیں اگر آپ نے اپوزیشن سے یہ بات کی ہے, لیکن پارلیمانی لیڈرز کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو بٹھائیں, ان سے بات کریں کہ ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے, ہم لوگ یہ بات جو ہے تو گورنمنٹ کے ساتھ کر کے آئے ہیں, آپ نے اگر اس میں کوئی امینڈمنٹ کرنی ہے یا آپ نے اس میں کوئی اور یہ تو نہیں ہے نا کہ جیسے ایک اخبار میں آ گیا کہ تمام عورتیں چپ کر کے بیٹھی ہوتی ہیں اور میک اپ کر کے, ابھی تو ماسک کا زمانہ ہے جناب اسپیکر صاحب, اخبارات میں ہمارے پیچھے کیا کیا کچھ لکھا جاتا ہے, یہ اگر آپ لوگوں کے خلاف لکھا جائے نا تو آپ لوگوں کو لگ پتہ جائے. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے پارلیمانی لیڈروں کو چاہیے کہ ہم سے بیٹھیں, ہمیں جو اپوزیشن کی اور گورنمنٹ کی بات ہوتی ہے ان کو ہمارے ساتھ بات تو کریں نا, ہم بھی تو ممبران ہیں نا, ہمیں بھی تو حق ہے کہ ہم لا کو کیسے پاس کریں گے, لا کی کون سی بات کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے, کون سی بات کو پہ ہم نے امینڈمنٹ لے کر آنی ہے. یہ تو نہیں ہے کہ ایک فیصلہ ہو جائے 5 6 8 10 لوگوں کے درمیان اور باقی سارا ہاؤس جو ہے ویسے ہی بیٹھا رہے. دیکھیں جو پارلیمانی لیڈر ہوتے ہیں نا ان کو اپنی پارٹی کی طرف سے فیصلہ کرنے کا اختیار ہوتا ہے, اور وہ پھر اب حکومت والے بھی سارے ممبروں سے نہیں پوچھتے جو کرتے ہیں, اس طرح آپ بھی. ابھی ہمیں پیسے سٹیج پہ آپ نے بل پہ بات کرنی ہے, اس کے امینڈمنٹ پہ. جی کریں نا. عنایت اللہ خان صاحب. میں اسپیکر صاحب آپ بھی کریں. ٹھیک. اسپیکر صاحب میں آپ کا مشکور ہوں, اور سچی بات یہ ہے کہ اس اسمبلی کے اندر اس سے پہلے ایک ناخوشگوار سچویشن کریٹ ہوئی تھی جب آپ نے کچھ بل جو ہے ایک ہی دن انٹروڈیوس کر کے ودن 10 منٹس پاس کیے تھے. اس پہ اس اسمبلی کے اندر ڈیبیٹ ہوئی اور بعد میں آپ کی طرف سے یہ ایشورنس ملی کہ اس قسم کی پریکٹس کو جو کہ ان ہیلدی پریکٹس ہے, پارلیمنٹری نارمز کے خلاف ہے, اس کو ریپیٹ نہیں کیا جائے گا. اس کی وجہ رولز آف بزنس کے اندر بھی ہے کہ آپ کے ساتھ پاورز ہے, لیکن رولز آف بزنس کے اندر 2 کلیئر ڈیز بھی لکھے ہوئے ہیں, اور اس کی بنیادی ریشنل یہ ہوتی ہے کہ ہمیں یہ اپرچونٹی ملے کہ ہم ان لاز کو دیکھ سکیں. آپ کو پتہ یہ جو ایم ٹی آئیز ہے اس کے اندر پوری میرے ایک لمبی چوڑی امینڈمنٹس تھی. جب اس وقت یہ ان کو پاس کر رہے تھے تو ہم نے کہا کہ اس میں آپ ریپیٹڈلی پھر امینڈمنٹس کریں گے, آپ اس پہ پچھتائیں گے. وہ منسٹر صاحب کدھر ہے آج کل جس کے ہمارے ساتھ فلور آف دا ہاؤس پہ آرگومنٹس ہوئے تھے, اور میں نے ان سے کہا تھا کہ منسٹر صاحب آپ ڈیلیبریشنز کے لیے موقع دے, آپ ڈیبیٹ کے لیے موقع دے. جناب اسپیکر صاحب کا مشکور ہو, میں بڑا ہمبلی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, لا منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے تھرو, ہیلتھ منسٹر کے, کہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, آپ اس کو 2-3 دنوں کے لیے ڈیلے کرے, ممبران کو اپرچونٹی دے کہ وہ اس کو سٹڈی کر کے اس کے اندر امینڈمنٹ لے آئیں. آپ کے ساتھ میجورٹی ہیں, آپ اس کو پاس کر سکتے ہیں. 2-3-4 دنوں کے اندر کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر آپ سیشن کو آج کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو آپ آج ہی تو تھوڑا وقفہ کر کے لوگوں کو بریف کر دے کہ کیا ہے, کیا چیز ہے اس بل کے اندر. اگر نہیں کرنا چاہتے ہیں اور آپ سیشن کو 2-3 دنوں کے لیے چلانا چاہتے ہیں تو 1-2 دن دے دے تاکہ لوگ اس میں امینڈمنٹس لے آئیں. اس میں کون سی برائی ہے؟ میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, کوئی ایمرجنسی نہیں ہے,
یہ ہیلتھ کے حوالے جس لیجسلیشن ہے، یہ لوگوں کی زندگیوں کے حوالے سے لیجسلیشن ہے. میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوشنز اس صوبے کے ہیلتھ کا ایک بہت بڑا پورشن ہے. یہ ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کے اندر میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوشنز ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا ایک پارلیمانی ایکسپیرینس ہے، آپ تیسرا ٹینیور ہیں، آپ کا منسٹر بھی رہے ہیں، آپ اپوزیشن کے اندر بھی رہے ہیں، آپ اسپیکر ہیں، تو میرا خیال ہے کہ آپ کے دور کے اندر آپ کے جیسے سیزنڈ اسپیکر کے دور میں اس قسم کی انہیلدی لیجسلیشن نہیں ہونی چاہیے. تھینک یو. منسٹر ہیلتھ پلیز اس امینڈمنٹ کو ایکسپلین کریں. سوری جی، آپ امینڈمنٹ لا رہے ہیں، ہاؤس کے سامنے ایکسپلین کریں. میں ایکسپلین کر دیتا ہوں جی. اس کے بعد جو تمام اپوزیشن ممبرز نے جناب اسپیکر بات کی، اٹ از ایکسٹریملی آنریبل اینڈ ریسپیکٹیبل فار می. تو ایسے کوئی بھی بات نہیں ہے ان دس کیس جو میں ایکسپلین بھی کر دیتا ہوں اور ریکویسٹ بھی کر دیتا ہوں. اور جیسے عنایت صاحب نے بات کی کہ خوشگوار ماحول بنا ہوا ہے، تو اس کے لحاظ سے لیٹس ٹرائی اینڈ کیپ دیٹ ایٹماسفیئر. یہ موو کرنے کی جو یہ مائنر امینڈمنٹس ہیں، اگر تب بھی ان کو 1-2 دن چاہیے تو ان دا اسپرٹ آف دا ہاؤس کوئی اتنی بڑی بات جو ہے وہ نہیں ہے. میں ریکویسٹ اس لیے کروں گا چونکہ وہ پینڈیمک ریجنگ ہے، ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم جلدی سے ایکشن لیں. تو اگر تمام اپوزیشن ممبرز اس پہ جو ہے اگریبل ہوں تو آئی تھنک تھوڑا سا ہمیں جو ہے وہ ٹائم بچ جائے گا. بیسکلی 2-3 سمپل امینڈمنٹس ہیں MTI ایکٹ میں، جو کہ گورنمنٹ کو 2-3 سمپل اختیار دیتے ہیں جو کہ آٹونومی کے ساتھ ضروری ہے. اور اس میں بیسکلی بورڈ ممبرز کا رفلی، اس میں کچھ میں ڈیٹیل جو ہے وہ اسکپ کر رہا ہوں، لیکن بورڈ ممبرز کیونکہ MTI میں جو ہے MTI کی ساری گورننس بورڈ کی رسپانسبلٹی ہو جاتی ہے. تو بیسکلی جناب اسپیکر ایٹ دیٹ پوائنٹ دا بورڈ از اکاؤنٹیبل ٹو دا گورنمنٹ. اینڈ اٹس امپورٹنٹ کہ گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار ہو کہ چاہے بورڈ ممبر یا بورڈ اگر وہ اپنی ڈیوٹی پرفارم نہ کرے یا وہ MTI کو ٹو دا سیٹسفیکشن آف دا گورنمنٹ نہ چلائے کہ وہ اس کو چینج کر سکے. وہ ایکسیکیوشن ابلٹی یہ گورنمنٹ کو دیتا ہے، بوتھ فار دی MTI بورڈ ایز ویل ایز فار دا پالیسی بورڈ. اور جیسے میں نے کہا وہ انڈیویجول ممبرز میں بھی اور اوور آل بورڈ میں بھی، کہ اگر ایک بورڈ ڈس فنکشنل ہو اور گورنمنٹ نے وہ بورڈ ریپلیس کرنا ہو، کیونکہ یہ چیزیں جناب اسپیکر پھر ہمارے لیگل سسٹم میں پھنس جاتی ہیں، اس میں جو ہے وہ ہوتی ہے. اس پہ بہت زیادہ ڈبیٹ ہوئی اوور آل ان ٹرمز آف میکنگ شور کہ جو امینڈمنٹس آئیں وہ اس طریقے سے آئے کہ وہ MTI کی آٹونومی کو پروٹیکٹ کریں. لیکن یہ ایک چیز آٹونومی کے ساتھ ہمیشہ جانی چاہیے، کیونکہ دے آر پبلک سیکٹر انسٹیٹیوشنز، کہ ود آل دی آٹونومی کہ گورنمنٹ کے پاس ایٹ لیسٹ وہ ایگزیکٹو اور بورڈ کی مینجمنٹ لگانے اور ریموو کرنے کا حق ہو. اس کے علاوہ سملرلی جو ایک اور بڑی اس میں ایڈیشن ہے وہ ہے ایک اپیلیٹ ٹریبیونل کی، اور وہ بھی صرف اس لیے کیونکہ بہت سے جو ایشوز آتے ہیں، اور اپیلیٹ ٹریبیونل کو بڑا کلیئرلی ڈیفائن کیا گیا ہے کہ وہ اپیلز کو سنے گا اور اس کے میکسیمم 5 ممبرز ہوں گے. اپیلیٹ ٹریبیونل بھی صرف اس لیے ضروری ہے کہ بہت سے جو HR سے ریلیٹڈ کیسز چلے جاتے ہیں اور وہ کورٹس میں جاتے ہیں، کہ ان کے درمیان میں ایک جو ہے انٹرمیڈیری سٹیپ ہو جہاں پہ وہ زیادہ جلدی جو ہے وہ ریزالو ہو سکیں، بیکاز آبویسلی کورٹس پہ آلریڈی کیسز کا بہت بڑا برڈن ہے. تو یہ 2-3 سمپل سی امینڈمنٹس ہیں جو کہ ہمیں اسی لیے چاہیے، جس کی وجہ سے ہم جہاں پہ ایگزیکٹو ایکشن کی گورنمنٹ کے لینے کی ضرورت ہے وہ ہمارے پاس مینز اس کے بغیر جو ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں تھی، تو اس کو اسٹرینگتھن کرنے کے لیے دیا ہے. کوئی یہاں پہ گورنمنٹ کا یا MTI's ایکٹ کی اسپرٹ میں کوئی چینج لانا یا کوئی ایسی چینج لانا جو فنڈامنٹل ان کی آٹونومی کو جو ہے وہ کرے، وہ نہیں ہے. اسی لیے ریکویسٹ یہ ہے کہ گیون کہ یہ پینڈیمک چل رہا ہے، اگر آج اس کو پاس کرنا چاہیں، ادروائز جناب اسپیکر یو فری ٹو رول ایز یو لائک. ہماری بات ہوئی تھی، ریکویسٹ بھی ہوئی تھی، اس پہ اگریمنٹ بھی ہوئی تھی،
لیکن ایز سیڈ یہ پارلیمنٹ مقدس ہے تو کوئی ایز آئی سیڈ کہ جیسے پھر آپ سمجھیں گے وہ ہم کریں. آئی تھنک اٹس ویری مچ کلیئر ٹو ایوری ون. جی لطف رحمان صاحب. بڑی مہربانی جناب, شکریہ. مجھے یہ ذرا بتا دیں کہ کن سے بات ہوئی تھی, کمٹمنٹ کب ہوئی تھی اور کس سے بات ہوئی تھی. اور دوسری بات, میں عنایت اللہ خان کی بات کو انڈورس کرتا ہوں. عنایت اللہ خان صاحب نے ٹھیک بات کی ہے کہ یہ ہیلدی پریکٹس نہیں ہے, ہونا چاہیے. اور یہ جو ایم ٹی آئی اس طرح کے بہت سارے بل جب پہلے پاس ہوتے رہے تو ہم نے اس پہ باقاعدہ اعتراض اٹھائے تھے, کمیٹی میں ڈسکشن ہوئی تھی. اس کے باوجود انہوں نے وہ سرے سے وہ کمیشن جو احتساب کمیشن بنایا تھا وہ ختم کر دیا تھا. ہم نے اس وقت بھی ان کو منع کیا تھا. تو اسی طرح جیسے عنایت اللہ خان صاحب نے کہا کہ ایم ٹی آئی کے حوالے سے بھی ہم نے سجیشن دی تھی لیکن اس وقت نہیں مانی گئی. تو اگر اس حوالے سے کوئی امینڈمنٹ وہ لا رہے ہیں تو وہ آئے اسمبلی میں, اس میں امینڈمنٹ جو بھی ڈالنا چاہتے ہیں اپوزیشن کی طرف سے وہ آ جائے, اور پاس تو وہ ویسے بھی کر سکتے ہیں, ان کے پاس اکثریت ہے. لیکن کم از کم ادھر سے کوئی اچھی کوئی سجیشن تو ان کو مل جائے گی, کوئی ڈسکشن تو اس پہ ہو جائے گی کہ ہم نے آج جیسے اس میں یہ چینجنگ کر رہے ہیں اور پہلے ان کو سارے سجیشن دیے گئے, اس وقت نہیں مانا ان لوگ حکومت کی طرف سے. تو آج بھی کوئی تو ان کو صحیح مشورہ دے سکتا ہے, صحیح رائے دے سکتے, تو کم از کم وہ رائے تو ایوان میں آئے اور سنی جا سکے جناب اسپیکر. اور دوسرا مجھے یہ بتا دیں کمٹمنٹ کس نے کی تھی. تھینک یو. بات یہ ہے لطف رحمان صاحب کے اب وہ کنسیڈریشن سٹیج گزر گئی ہے اس بل کی, ابھی تو پیسج سٹیج پہ ہم ہیں, ابھی اس پہ امینڈمنٹ لائی نہیں جا سکتی. اور وہ سٹیج تھی پچھلی جو ابھی اسی ہاؤس میں ابھی پاس ہوئی ہے. اب اس میں ایز پر لا ہم ریورس نہیں جا سکتے. جی اس پہ رضامندی ہوئی ہے تو میں نے کہا کہ وہ سوال کر لوں کہ ہم سے تو کوئی بات نہیں ہوئی اس حوالے سے. بابک صاحب. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. امینڈمنٹس تیمور جگڑا صاحب نے میرے ساتھ ڈسکس کیے اور مجھے خوشی بھی ہوئی جناب اسپیکر. اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے, عنایت اللہ صاحب نے, ہم سب نے جب پولیس ایکٹ لا رہے تھے تو بھی ہم نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ کانسٹیٹیوشن نے حکومت کو جو اختیار دیا ہے وہ اختیار حکومت کے پاس رہنا چاہیے. اسی طرح ایم ٹی آئی ایکٹ جب حکومت لا رہی تھی پچھلی حکومت میں تو بھی ہم نے یہ گزارش کی تھی کہ جو اختیار حکومت کو حاصل ہے وہ حاصل رہنا چاہیے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اگرچہ کہ واقعی حکومت کو یہ احساس ہوا کہ جو اختیار حکومت کے پاس ہونا چاہیے, جو اختیار چیف ایگزیکٹو کے پاس ہونا چاہیے وہ اختیار ہونا چاہیے. تو بالکل ہم اس امینڈمنٹ کو سپورٹ بھی کرتے ہیں اور ایک بات سے اتفاق ضرور کرتے ہیں. مجھے منسٹر صاحب نے ریکویسٹ کی پینڈیمک کی وجہ سے, تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج کے حالات ماضی کے حالات سے قدرے مختلف ہیں. بالکل کوآپریٹ کریں گے انشاءاللہ. لیجسلیشن ہم سب کی ذمہ داری ہے, صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے, اپوزیشن کی بھی ذمہ داری ہے. حالات کو دیکھتے ہوئے جتنا بھی ہو سکے وہ بریف دے سکے انشاءاللہ ہم اس میں اپنا انپٹ جو ہے وہ ضرور ڈالیں گے. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی ریکویسٹ کرتا ہوں, وزیر قانون صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں, جو پولیس ایکٹ ہے جناب اسپیکر ہمیں اس پہ بیٹھنا چاہیے. جو اختیار ہمارے پاس ہونا چاہیے حکومت کے پاس وہ ظاہر ہے, وہ یعنی ہم کسی اور ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری کو یہ اختیار تو نہیں دے رہے ہیں, تو پھر ایک ڈپارٹمنٹ میں وزیر اعلیٰ یا حکومت اپنے اختیار کیوں آئی جی کو دے یا پولیس کو دے. تو میں یہ بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو بھی ریویزٹ کر لے تاکہ یہ لیجسلیشن جو ہے, یہ امینڈمنٹ جو ہے وہ آ جائے. شکریہ جی. تھینک یو. جی سردار یوسف صاحب. شکریہ سردار یوسف صاحب کے بعد میری بات سن لیں. بس اسی سلسلے میں ہے جی, بس اسی وجہ آپ بات نہیں اکٹھے ہی آپ جواب دے دیں گے نا جی. فلور پر جی جگڑا صاحب.
بابک صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں فار ہز کائنڈ کامنٹس اینڈ فار ہز کولیبوریشن، اور باقی اپوزیشن ممبرس کا ان سے بات ہوئی تھی، لیکن جیسے میں نے کہا تھا اور کلیئرلی میں کہہ دوں دوبارہ سے، اٹ از امپورٹنٹ کہ یہ بل ہم پاس کریں، لیکن it is not more important than the sanctity of this house. If the house and the opposition wants to propose amendments, so we are more than prepared to listen to them. آپ اس کو بے شک ابھی یہ ریورس نہیں ہو سکتا، اس کا وہ کنسیڈریشن سٹیج گزر گئی ہے، اب we are on passage stage, so we'll have to pass or reject. No other way with us. میری طرف سے آفر آپ کو جو only we have two ways, either pass or reject, otherwise there's no other way. جی سردار یوسف صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. میں بھی یہی بات کہہ رہا تھا کہ پہلی ہمیں تو پتہ نہیں ہے، جس طرح ایک آنریبل ممبر نے کہا کہ پارلیمانی لیڈر سے بات ہو جاتی ہے تو ہم سے بات نہیں ہوتی. اگر ہم سے کوئی بات ہوتی تو ہم ضرور اس سے شیئر کرتے، لیکن ابھی جس طرح وضاحت کر دی ہے، اور لا منسٹر بھی آئے تھے، انہوں نے بھی بات کی، چونکہ یہ امپارٹنٹ ہے. اور ویسے گورنمنٹ کو یہ احساس ہو گیا کہ پہلے جو بل پاس ہوا تھا اس میں غلطی ہوئی، اس میں کوتاہی ہوئی، اس وجہ سے اس کو دور کرنا چاہتے ہیں. اور یہ پہلے جو اپوزیشن نے جو امینڈمنٹ دی تھی، یہ تو میرا خیال ہے اسی کے حق میں تھی، تو اس وجہ سے ہمیں تو میرا خیال ہے ہم اس کو سپورٹ کریں گے، کیونکہ اب وضاحت ہو چکی ہے. اور اس میں جو منسٹر متعلقہ ہیں انہوں نے بھی جو اس بات سے اتفاق کیا، اگر اس پر ڈسکشن کی جائے انہیں اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر رولز کے تحت اب ڈسکشن نہیں ہو سکتی تو میرا خیال ہے کووڈ-19 کے وجہ سے یہ ارجنٹ ایک میٹر ہے، تو اس کو ہم سپورٹ بھی کرتے ہیں. اصل میں 3:30 بجے تک ہم ویٹ کرتے رہے منسٹر صاحبان پارلیمانی لیڈران کا، لیکن صرف ایک بابک صاحب اس کے دوران ہمیں میسر آئے تھے، شاید یہ اس کے پاس چلے گئے، شاید اس طرح کی بات تھی. Anyone will move. جی نعیمہ کشور صاحبہ، نعیمہ کشور صاحبہ مائک کھولے نعیمہ کشور صاحبہ کا. شکریہ اسپیکر صاحب بالکل میں آپ سے ایگری کرتی ہوں. اب وہ سٹیج نہیں ہے کہ ہم امینڈمنٹ دے سکیں، لیکن میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آئندہ اگر ایمرجنسی نہ ہو، ٹھیک ہے کچھ حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ گورنمنٹ کو کرنی پڑتی ہے، اگر ایمرجنسی نہ ہو تو یہ پریکٹس نہ دہرائی جائے، ممبران کو موقع دیا جائے. ٹھیک ہے اگر آپ نے اپنے گورنمنٹ ممبران کو نہیں دینا نہ دے، لیکن ہمارا حق ہے ہمیں موقع دینا، دو کلیئر ڈے کا موقع ہمیں ملنا چاہیے. دوسری ایک ریکویسٹ ہے، اگر ہماری کمیٹیاں فعال ہو جائے اور اس میں یہ بل ڈسکس ہو جائے تو میرے خیال میں ہاؤس میں یہ سچویشن نہیں بنے گی. میرے خیال میں ہمارے اپنے کمیٹیوں کو فعال کر کے یہ سارے بل ادھر ڈسکس کرنے چاہیے، تو میرے خیال میں پھر ہمیں ادھر یہ ان چیزوں کی زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی، زیادہ لڑنا جھگڑنا یا زیادہ امینڈمنٹ کی. تو میرے خیال میں اس پہ توجہ دے، کمیٹیوں کو فعال کرے، اور یہ سارے جو لیجسلیشن ہے ہم اگر ادھر سے کریں تو میرے خیال میں بہت سارے ہمارے مسائل حل بھی ہو جائیں گے، اور یہ ماحول بھی بہت زیادہ بہتر ہو جائے گا. پھر ہمیں یہ بہانہ نہیں کرنا پڑے گا کہ پارلیمانی لیڈر سے ڈسکس ہوئے. ٹھیک ہے. The motion before the house is جی مجھ سے کوئی بات کر رہا ہے یا پھر اسی پہ بات کرتے ہیں بل پہ؟ اس کو پاس کرنے کے بعد پھر بات. آپ پوائنٹ آف آرڈر چاہتے ہیں نا، میں دے دوں گا آپ کو. دوں گا. The motion before the House is that the Khyber Pakhtunkhwa Medical Teaching Institutions Reforms Amendment Bill 2020 may be passed. Those who are in favor of it may say yes. Those against may say no. Ayes have it, the bill is passed. Okay. Item number 11. Honorable Mr. Farhal to please move for you the House to withdraw the Khyber Pakhtunkhwa Food Safety and Halal Food Authority Amendment Bill 2019 under Sub-Rule 1 of Rule 107 of the Provincial Assembly of Khyber Pakhtunkhwa,
Procedure and Conduct of Business Rules 1988. Honorable Minister for Health. Mr. Speaker, I request to move a motion to withdraw the Khyber Pakhtunkhwa Food Safety and Halal Food Authority Amendment Bill 2019 under Sub-Rule 1 of Rule 107 of the Provincial Assembly of Khyber Pakhtunkhwa Procedure and Conduct of Business Rules 1988. The motion before the House is that the leave may be granted to withdraw the Khyber Pakhtunkhwa Food Safety and Halal Food Authority Amendment Bill 2019. Those who are in favor of it may say yes. Those against may say no. Ayes have it, the leave is granted and bill is withdrawn. Item number 12. The Minister for Law to please lay the Khyber Pakhtunkhwa Epidemic Control and Emergency Relief Ordinance 2020 in the House. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I wish to lay the Khyber Pakhtunkhwa Epidemic Control and Emergency Relief Ordinance 2020 in the House. It stands laid. The Minister for Law to please lay the report on the observance and implementation of the principles of policy for the year 2018 in the House. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I wish to lay the report on the observance and implementation of the principles of policy for the year 2018 in the House. Stand laid. मीर कलाम साहब, आप रेजोल्यूशन के लिए मूव करें। पहले रूल सस्पेंड करवाएंगे आप। Thank you, Mr. Speaker. Motion for suspension of Rule 124 to move resolution in the House. Dear Sir, I wish to move that Rule 124 may be suspended under Rule 240 and allow to move the resolution in the House. Is it the desire of the House that Rule 124 may be suspended under Rule 240 and allow the Honourable Member to move resolution? Those in favour of it may say yes. Those against may say no. Ayes have it. Rule is suspended. Thank you, Mr. Mir Kalam Khan MPA to please move his resolution in the House. Thank you, Janab Speaker. मैं आपका और पूरी अवाम का इंतहाई मशकूर हूँ कि मेरी इस बात को सबके सब अवाम ने अहम समझा और आपने इजाफी टाइम दिया। जनाब स्पीकर, चूँकि कबायली अजला ताहाल मोबाइल सर्विस और इंटरनेट की सहूलत से महरूम है, जबकि दहशतगर्दी की वजह से मुतासरा शुमाली वज़ीरिस्तान और बाकी कबायली अजला में दूसरी बुनियादी सहूलियात और ज़रूरियात भी दस्तियाब नहीं है, जो कि उनका बुनियादी हक है। कोविड-19 की वजह से पूरे मुल्क में तलबा के लिए ऑनलाइन क्लासेस जारी है, लेकिन मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट न होने की वजह से बजावट से लेकर जनूबी वज़ीरिस्तान तक यानी पूरे कबायली इलाके में के तलबा क्लासेस लेने से महरूम है। लिहाजा ये मुअज़्ज़ज़ अवाम सूबाई हुकूमत से सिफारिश करती है कि वो वफाकी हुकूमत से इस अमर की सिफारिश करे कि कबायली अजला के कोने कोने में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट की सहूलत हंगामी बुनियादों पर फराहम किए जाए, ताकि वहाँ के आवाम जिंदगी की एक बुनियादी ज़रूरत और सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सके। Is it the desire of the House that a resolution moved by the Honourable Member may be passed? Those who are in favour of it may say yes. Those against may say no. Ayes have it. The resolution is passed unanimously. Ji Anaj Saab to please move his resolution. मैं थोड़ा आपके नोटिस में ले आऊँ, थोड़ा एक्सप्लेन करो ताकि आपको मैंने ये रेजोल्यूशन बैरिस्टर सुल्तान साहब के साथ डिस्कस किया हुआ है। मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ ताकि ट्रेजरी बेंचेस को, क्योंकि वो गैलरीज में बैठे हुए हैं। जनाब स्पीकर साहब, आपको याद हो तो पिछले आपके सूबाई हुकूमत ने सूबे के अंदर तालीमी इदारों के अंदर कुरान के तर्जमा और नाजरा को लाजमी करार दिया गया था और इसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया। तमाम लोगों ने अक्रॉस द बोर्ड इसको अप्रिशिएट किया।
اب پنجاب گورنمنٹ نے چودھری سرور کے انٹرونشن پہ اس کو یونیورسٹیز تک ایکسٹینڈ کر دیا ہے، چونکہ پاکستان کے آئین کے اندر قرآن کو سپریم لا ڈکلیئر کیا گیا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے۔ آج آپ کا جو آپ نے رپورٹ لے کی ہے پرنسپل آف پالیسی کی، تو پرنسپل آف پالیسی کے اندر بھی یہ ہے کہ حکومت انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرے گی کہ لوگ قرآن کو، عربی زبان کو اور پاکستان کی آئیڈیالوجی کو سمجھ سکے۔ تو اس لیے میں ریزولوشن لایا ہوں، اور روز ویسی بھی سسپینڈ ہے کہ اس کو کیپی کے اندر بھی، یہ ویسی بھی آپ کا ایجنڈا ہے، ادھر بھی آپ نے کیا، ادھر بھی آپ یونیورسٹیز تک اس کو ایکسٹینڈ کریں۔ حکومت کے لا منسٹر سے پیش کریں۔ جی میں صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا کی قواعد انضباط و طریقہ کار 1988 کی قاعدہ 123 کے تحت آپ کے وساطت سے اس معزز ایوان میں قرارداد پیش کرتا ہوں کہ یہ ایوان حکومت سے اس امر کی سفارش کرے کہ صوبہ بھر کی تمام جامعات میں قرآن پاک کا ترجمے کے ساتھ پڑھانے کا لازمی اہتمام کیا جائے، لا منسٹر اپنی سیٹ پہ آئیں، کیونکہ یہ عمل آئینی پاکستان کی اصل روح کے عین مطابق ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، دستوری پاکستان میں واضح طور پر درج ہے کہ ملک کا سرکاری نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا اور قرآن و سنت کو یہاں پر سپریم لا کا درجہ حاصل ہوگا، لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ اعلیٰ تعلیمی اداروں جامعات میں قرآن فہمی کا بھرپور اہتمام ہو، اور اس مقصد کے لیے صوبہ بھر کے تمام جامعات میں قرآن کو قومی زبان اردو میں پڑھانے کا اہتمام لازمی کیا جائے تاکہ قرآنی تعلیمات سے بہتر انداز میں استفادہ کیا جا سکے۔ جی لا منسٹر صاحب۔ سر آپ کا بہت شکریہ۔ یہ میرے خیال میں جی ایک ایسی بات ہے کہ میں اگر پرسنلی اپنی بات میں کر لوں تو میرا اپنا بھی یہ رائے ہے کہ قرآن مجید، چونکہ ہم جو مسلمان ہیں ہم، اور اسلام پہ ہم ایمان لائے ہیں، اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان لائے ہیں، تو ایک ہمارے پاس قرآن ہے اور ایک ہمارے پاس حدیث ہے، اور اگر ان دو چیزوں کو ہم سمجھ سکیں میرے خیال میں تو ہماری ذاتی زندگی میں ایک بہت بڑا انقلاب، اچھا انقلاب آ سکتا ہے، اور ہماری قومی زندگی اور معاشرتی زندگی کے اندر بھی ایک بہت زبردست تبدیلی اور انقلاب آ سکتا ہے۔ میں سر یہ چونکہ بہت کبھی کبھار ایسے اچھے ٹاپکس فلور آف دا ہاؤس پر آ جاتے ہیں، میں آپ کو اس پچھلے رمضان کی میں اگر آپ کو بتا دوں سر، میں نے کوشش کی اور میں نے ٹرانسلیشن کے ساتھ اور کامنٹری کے ساتھ میں نے قرآن مجید کو اسٹڈی کیا۔ ابھی چونکہ پورا میں نہیں کر سکا، ابھی آخری پارہ اس میں ابھی رہتا ہے، تھوڑا 2-3 پیجز رہتے ہیں سر۔ بالکل انسان کا جو ایک ویو پوائنٹ ہے وہ بالکل چینج ہو جاتا ہے، اور بلکہ مجھے یاد ہے آپ نے ایک دفعہ مجھے اسپیکر ہاؤس بلا کر کہا تھا کہ ہم آج جائیں گے شام کو ایک مسجد میں اور وہاں پہ ہم درس سنیں گے، اور تو سر میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ضرور ہونا چاہیے، جس نے قرآن مجید اس کی تلاوت میں ضرور ایک برکت ہے، لیکن اس کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھنا، اس کو سمجھنا اور پھر کوشش کرنا، میرے خیال میں اگر ہم روزانہ بھی ایک پیج یا 2-3 آیتیں قرآن مجید کی پڑھ کے اس کی ٹرانسلیشن صبح سویرے دیکھ کے اور اس میں سے ایک چیز انڈر لائن کر کے اسی دن اس کے اوپر عمل کرنا شروع کریں، میرے خیال میں بہت سے مسائل ختم ہو سکتے ہیں اور آسان ہو سکتے ہیں۔ تو ویسے بھی پچھلے دور حکومت میں آخری پوائنٹ سر میں بتا رہا ہوں، مجھے پتہ ہے آپ، آخری پوائنٹ یہ کہ پچھلے جو ہمارا پی ٹی آئی کا دور تھا اس میں اسکول کی لیول تک ہم نے اس کو لازمی کر دیا تھا، اور یہی مقصد تھا اس کے پیچھے کہ اسکول کی لیول سے بچے جو ہیں قرآن مجید کے ساتھ ان کا لگاؤ، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو میرے خیال میں اگر یونیورسٹی لیول پر ہی آ جائے تو یہ اور بھی بہتر بات ہے، تاکہ بحیثیت مسلمان ہم قرآن مجید کو کی تلاوت بھی کر سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ترجمے کے ساتھ دیکھ کے اس کے اوپر ہم اس کو سمجھنا بھی شروع کریں۔ اور لودھی صاحب بیٹھے ہیں، وہ سر ہلا رہے ہیں، آپ پچھلے دور میں آپ اور لودھی صاحب دونوں گھر نیبرز تھے، اس دفعہ میں ان کے ساتھ نیبر ہوں، تو مجھے تو جب میں مسجد نہیں جاتا ہوں تو لودھی صاحب گیٹ کے پاس باہر آ جاتے ہیں اور بلاتے ہیں مجھے کہ آپ کیوں مسجد نہیں آئے ہیں۔ تو میرے خیال میں سارے ممبرز یہاں پر جتنے بھی بیٹھے ہیں اس کے اوپر ہم متفق ہیں، اور ایک اچھی چیز اگر ہاؤس میں آتی ہے میرے خیال میں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔
the resolution moved, اس ریزولوشن کو تو پاس کر لینا, پھر اس کے بعد بات کریں نا, اس پہ ڈیبیٹ نہ کریں, بس ہوگی بات نا. موور آگے, بات آگے اتنا میرے پاس یہ پوائنٹ آف آرڈر سارے ختم ہو جائیں گے, اور آپ آج بہت ٹائم ملک صاحبہ لے چکی ہیں. جی ہاں, the resolution moved by the honorable member, is this the desire of the house that the resolution moved by the honorable member may be passed? Those in favor of it may say yes, those against may say no. Ayes have it, the resolution is passed unanimously. Babar Salim Swati Sahab to please move his resolution. Mike کھولیں جی بابر سلیم سعودی صاحب کا. یہ اسمبلی متفقہ طور پر صوبائی حکومت خیبر پختونخوا سے پرزور مطالبہ کرتی ہے کہ حالیہ طوفانی بارشوں ژالہ باری سے ضلع مانسہرہ کے بڑے عرصے کو شدید نقصانات پہنچے ہیں. طوفانی بارشوں اور ژالہ باری سے ضلع مانسہرہ میں تمام فصلوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے. ان طوفانی اور طوفان کن بارشوں سے کئی ایک مکانات, دکانات اور دیگر عمارات اور املاک کو کلی یا جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے. ضلعی انتظامیہ ان نقصانات کے تخمینے لگانے میں مصروف عمل ہے, جس کی تکمیل کے لیے خاصا وقت درکار ہے. یہی وجہ ہے کہ ایسی قدرتی آفات میں متاثرہ علاقوں کو حکومتی امداد اور تعاون نقصانات کے ازالے کے بر وقت فراہمی ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے. تاہم ماضی میں ایسے نقصانات کے ازالے کے لیے حکومتی امداد مہینوں, بعض اوقات سالوں کی شدید اور طویل انتظار کے بعد جا کر عوام تک پہنچتی ہے. جناب عالی, ضرورت اس امر کی ہے کہ ان تباہ کن بارشوں اور ژالہ باری کی جملہ نقصانات کے ازالے کے لیے صوبائی حکومت فوری طور پر تمام متاثرین کو فی الفور مناسب اور وافر نقصانات کے ازالے کے لیے حکومتی واجبات میں چھوٹ دینے کے ساتھ ساتھ مناسب مالی معاونت کی بر وقت ادائیگی کو یقینی بنائیں. شکریہ جناب. Is this the desire of the house that the resolution moved by the honorable member may be passed? Those who are in favor of it may say yes, those against may say no. Ayes have it, the resolution is passed. ایک سیکنڈ میں دیتا ہوں سردار صاحب, یہ کیا چیز ہے جی؟ 7 قرارداد نوٹس ریزولوشن ہے یہ. سردار صاحب ریزولوشن ختم ہونے دیں, پھر اس طرف پر ریزولوشن ابھی رول سسپینڈ ہوئے ہیں نا. ایک عائشہ بانو کا ریزولوشن لیتے ہیں, اس کے بعد آپ فلور لے لیں. جی جی سردار یوسف صاحب, مائک کھولیں سردار صاحب کا. سردار محمد یوسف صاحب. جی سردار صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر, جو ریزولوشن ابھی بابر سلیم صاحب نے پیش کی, واقعی میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں اور پاس بھی ہو گئی, میں مشکور ہوں. اس کے ساتھ ہی میں یہ کہنا بھی چاہتا تھا, میں نے بھی ریزولوشن جمع کرائی تھی اسی حوالے سے, اور پچھلے سیشن میں وہ تو لیپس ہو گئی, دوبارہ اس کو بھیجا تھا, پتہ نہیں وہ کس وجہ سے نہیں آ سکی, اور اس میں تھوڑی ڈیٹیل وغیرہ بھی تھی, جہاں جہاں جن فصلات کو نقصان پہنچا اس میں شامل تھی, لیکن مجھے معلوم نہیں وہ کس وجہ سے نہیں آ سکی. آئیے. جی سردار صاحب. میں نے جو ریزولیشن بھیجی تھی اس کا آیا وہ کیوں نہیں آ سکی, میں یہ پوچھنا چاہتا تھا. جی یہ جو ریزولیشن ہم جو جمع کرتے رہے 2-3 سیشن میں بھی جمع کرتا رہا تھا, اور وہ کس وجہ سے نہیں آ سکی, میں یہ معلومات کرنا چاہتا تھا. یہ اس کی مجھے رپورٹ دے سیکریٹریٹ کہ سردار صاحب کہتے ہیں میں نے بھی ریزولوشن جمع کروایا تھا اسی موضوع پر, میرا کیوں نہیں آیا. جی بتاؤں گا آپ کو سردار صاحب. محترمہ عائشہ بانو صاحبہ to please move his resolution.
تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ جناب اسپیکر صاحب. یہ جوائنٹ ریزولوشن ہے جس میں ہمارے ممبران محمود جان صاحب، ڈپٹی اسپیکر صاحب محمود جان صاحب، جناب ہشام اللہ خان صاحب، محمد عارف صاحب، آسیہ خٹک صالحہ، ساجدہ حنیف صاحبہ، یہ سب نے سائن کیا ہے. ہرگاہ کے ملک بھر میں اور خاص کر صوبہ پختونخوا میں چھاتی کا سرطان خواتین میں اموات کی بنیادی وجہ بن چکا ہے. اگر بر وقت حکومت عملی اپنائی جائے تو تمام قسم کے سرطان میں سے چھاتی کے سرطان کے بچاؤ کے لیے جانچ اور علاج بآسانی ممکن ہے. لہٰذا یہ اسمبلی صوبائی حکومت سے سفارش کرتی ہے کہ صوبے میں ایک مثالی بریسٹ کینسر کنٹرول پروگرام کو مرتب کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی جائے اور موجودہ حکومت اس کمیٹی کی بھرپور مدد کرے. کمیٹی وقتاً فوقتاً اسمبلی کو اپنی پیش قدمی سے آگاہ کرے گی. نیز 40 سال سے زائد عمر کے خواتین کے لیے میموگرافی کی سہولت کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا جائے گا. جناب اسپیکر صاحب، میں 1-2 پوائنٹ صرف آپ کا وقت لوں گی. جتنے بھی کینسر کی اموات ہوتی ہیں اس میں سے 40% خواتین کی اموات جو ہے وہ بریسٹ کینسر کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور کرنٹلی ایک سال میں تقریباً 40,000 تک اموات خواتین کی صرف اور صرف بریسٹ کینسر کی وجہ ہے، اور ہر سال 15,000 کیسز رجسٹرڈ ہوتے ہیں. اور پاکستان میں خاص طور پہ ایشیا میں پاکستان سب سے ہائیسٹ ریٹ پہ اور ریشو پہ ہے کہ جس میں سب سے زیادہ بریسٹ کینسر کا خطرہ ہے. بہت شکریہ. Is this the desire of the House that the resolution moved by the honorable members may be passed? Those who are in favor of it may say yes. Those against may say no. Ayes have it. The resolution is passed. کون سی ہے؟ اس کو اسمبلی ایگزامن کرے، سیکریٹریٹ ایگزامن کریں گے. اگر لانے کے قابل ہوئی تو لے آئیں گے. سید اقبال میاں صاحب، سید اقبال میاں صاحب کو فلور دے جی. پوائنٹ آف آرڈر ہے ان کا، آپ لے لیں اس کے بعد. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. یہ ایک امپورٹنٹ ایشو ہے جی ڈسٹرکٹ کرم کا. وہاں پہ پچھلے 1 مہینے میں 3 دفعہ قبائل کے بیچ میں جھڑپیں ہوئی زمین کے تنازعات پہ. جو آخری جھڑپ ہوئی وہ 28 جون کو ہوئی، جس میں 10 لوگ جان گوا بیٹھے اور 30 سے زیادہ بلٹ انجریز تھی. 30 افراد بلٹ انجری سے زخمی ہوئے اور 10 افراد جاں بحق ہوئے. اسی طرح 16 جون کو ایک آدمی جان گوا بیٹھا، ایک زخمی ہوا. اس سے پہلے 3 جون کو ایک اس میں جان گوا بیٹھا اور 3 زخمی ہوئے. یہ سر ڈسٹرکٹ کورم میں ہمارے پاس ریونیو ریکارڈ ہے، باقی جو ضم اضلاع ہے اس کی طرح نہیں ہے. ہمارے پاس یہ شروع سے ریونیو ریکارڈ موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ ایڈمنسٹریشن جو حل طلب مسئلے ہیں اس پہ توجہ نہیں دیتی ہے. یہ مسئلے جو ہیں یہ پھر اس طرح کے مسئلے مسائل سامنے آ جاتے ہیں جہاں پہ لوگوں کا خون بہتا ہے. اس میں سر گزارش یہ ہے کہ اگر ہماری حکومت میں دیکھیں پچھلی حکومتوں میں جھگڑے ہوتے رہے، اس طرح کے مسئلے مسائل بنتے رہے، تو ہماری حکومت میں مختلف ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جہاں پہ اتنے بڑے مسئلے مسائل ہیں اس کے اوپر توجہ کوئی نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہت ضروری ہے جی کہ ہمارے ڈی پی او صاحب، اسپیشلی میں ان کا نام لینا چاہتا ہوں اس میں، کہ ان کو اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ ایکشن لیں، آپ سختی کریں، لیکن وہ تب تک ایکشن نہیں لیتے جب تک فائرنگ شروع نہ ہو، لوگ ایک دوسرے کو گولیاں نہ ماریں، قتل و غارت نہ ہو. ابھی جی شروعات ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پولیس فورس کے لیے علاقے میں ایکسیپٹیبلٹی قائم ہو، لوگوں میں ٹرسٹ پیدا ہو. اگر ایسے افسران ہمارے پاس آئیں گے تو لوگ پولیس کی طرف کس نظریے سے دیکھیں گے اور نئے اضلاع میں ایکسیپٹیبلٹی کیسی بنے گی.
تو یہ سر ریکویسٹ ہے کہ اس کا نوٹس لیا جائے. صوبائی حکومت جو ہے وہ ان چیزوں کو اگر سیریسلی نہیں لے گی تو بے گناہ لوگ مریں گے ادھر, اور اس طرح افسران جو ہیں وہ اپنے انٹرسٹ جو ہیں وہ پورے کرتے رہیں گے, خدمت نہیں کریں گے. پولیس ڈپارٹمنٹ اس کا جواب ایک ہفتے کے اندر اسمبلی میں جمع کروائے, جو آنریبل ممبر نے بات کی ہے. سمر بلور صاحبہ, سمر بلور صاحبہ چلی گئی ہے. جی میاں نثار گل صاحب. جی سردار صاحب دیتا ہوں میں آپ کو بچا. شکریہ جناب اسپیکر. اسپیکر صاحب کل آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کی تھی سفیر آباد گریڈ کے متعلق, اور میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے کہا کہ آپ چیمبر میں آ جائیں. پھر آپ نے چیف ایسکو کو فون کیا, میں صبح 10 بجے اس کے ساتھ ملا. ان کا بھی شکریہ کہ انہوں نے فوراً ایکشن لیا, پی ڈی کو بھی فون کیا, اپنی ای سی کو بھی فون کیا کہ جتنا جلد ہو اس گریڈ کو چالو کیا جائے. اسی طرح اگر آپ سر ایکشن لیں گے ہمارے پوائنٹ آف آرڈر پہ تو ہم اسی ایوان میں آپ کا شکریہ ادا کریں گے. کرک کے عوام کی طرف سے انشاءاللہ تعالیٰ میرے خیال میں مسئلہ حل بھی ہو جائے گا. اگر کچھ بھی اس میں درمیان میں ہوا تو میں پھر بھی ریکویسٹ کروں گا کہ پھر آپ ایک کمیٹی بنا دیں اور ان کو بھی بلا لے, ہمیں بھی بلا لے, کہ مسئلہ جتنا جلد سے جلد حل ہو جائے. میں اسپیشلی آپ کا اور چیف ایسکو کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک پوائنٹ آف آرڈر پہ آپ نے ایکشن لیا اور انہوں نے پورے بنڈو ڈویژن کے سپرنٹینڈنگ انجینئر اور اس کی پی ڈی کو, اور انہوں نے آج 2 بجے سے آباد گریڈ کا دورہ بھی کیا. میں پھر اپنے کرا کے عوام کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو میاں صاحب. انشاءاللہ یہ جلدی انشاءاللہ آپ کا جو گریڈ ہے یہ کمیشن ہو جائے گا, انشاءاللہ چلے گا انشاءاللہ. جی سردار یوسف صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر, یہ ہمارے لیے چونکہ ہزارہ میں جو موٹر وے بنا ہے اور اسی طریقے سے یہاں سے لے کر مانسیرہ, پشاور سے لے کر مانسیرہ تک جب ہم جاتے ہیں موٹر وے پر تو اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرتے ہیں اور نواز شریف صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس حکومت میں یہ اتنا بڑا کام ہوا جس کی وجہ سے لوگوں کو اتنی بڑی سہولت ہوئی. لیکن جس وقت مانسیرہ ہم پہنچتے ہیں یہاں سے 2 گھنٹے لگتے ہیں وہاں ٹول پلازا تک مانسیرہ, لیکن وہاں سے آگے جو بائی پاس ہے, جو لنک روڈ ہے, وہ نہ بننے کی وجہ سے وہاں تقریباً 6 کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے اس پر 1 گھنٹہ بعض اوقات 1 گھنٹے سے بھی زیادہ لگ جاتا ہے. اتنی زیادہ ٹریفک ہوتی ہے جس کی وجہ سے یعنی وہاں ابھی تک اس موٹر وے کی وجہ سے جو شہریوں کو فائدہ ہونا چاہیے تھا, جو لوگوں کو فائدہ ہونا چاہیے تھا, وہ فائدہ نہیں ہو سکا. اور اس سے جو ٹول پلازا سے انٹرچینج سے آگے جو ذمہ داری صوبائی حکومت کی بنتی تھی, اور میرا خیال ہے صوبائی حکومت نے اپنے بجٹ میں لاسٹ ایئر بھی پروویژن رکھی تھی, لیکن اس پر کام نہیں ہوا. ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کس وجہ سے, اس کی ٹینڈر بھی نہیں ہوا, کام بھی نہیں ہوا. اور اس کے ساتھ مزید زیادتی ہے جناب اسپیکر کہ مانسیرہ سے آگے جو ٹنل ہے, جو شنکیاری پھر آگے تھاکوڑ تک سی پیک کا جو حصہ ہے ابھی تک وہ بند ہے. حالانکہ پچھلے دنوں کچھ ٹیمپریری طور پر اس کو کھولا تھا, لیکن اس کے بعد اس کو بند کر دیا گیا ہے. اس طرح لگتا ہے جس طرح واقعی کہ مقبوضہ کشمیر میں جگہ جگہ وہاں پر چیک پوسٹ لگا کر یہ پوچھا جاتا ہے شہریوں کو کہ آپ کہاں سے آئیں, کدھر جانا ہے. پولیس بھی وہاں لگائی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ رینجر بھی وہاں پر, ایف سی بھی وہاں پر لگی ہوئی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے شہریوں کے ساتھ. میرا یہ مطالبہ ہے اس ہاؤس کی وساطت سے کہ فیڈرل گورنمنٹ فوری طور پر اس پر ایکشن لینا چاہے, اس کو بتایا جائے کہ یہ جو پابندی ہے اس کو ہٹائی جائے. اور جو اس وقت ٹریفک کا برڈن ہے جو شہر پر, ابھی تو سیزن شروع ہوا لیکن چونکہ کووڈ-19 کی وجہ سے لوگوں کو اجازت نہیں ہے, لیکن اگر اس کے باوجود بھی اتنی مشکلات ہیں, اگر اس کے لیے وہ نہ کھولا گیا تو لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات ہیں. اس لیے فوری طور پر یہ جو رکاوٹیں ہٹائی جائیں اور سی پیک کو جہاں تک مکمل ہے عوام کی سہولت کے لیے, لوگوں کی سہولت کے لیے اس کو کھولا جائے. مانسیرہ میں اس پر اس پابندی کو ختم کیا جائے. جناب اسپیکر,
دوسری بات جو کہ ابھی قرارداد میں بھی آ گئی ہے، جو کہ پہلے پاس بھی ہو چکی ہے، یالاباری سے ہمارے جو ہو تمباکو ایریا، گروور ایریا جو ہے بری طرح متاثر ہوا ہے، اور اس وقت وہاں پر مجھ سے وہ لوگ ملے تھے، انہوں نے کہا کہ جتنا نقصان پہلے بھی ہو سکا ہے، کوئی انہیں امید نہیں کہ فصل اچھی ہوگی، تو میرا یہ بھی مطالبہ ہے کہ ان کو کمپنسیٹ کیا جائے، ان کو اور اس ایریا میں جتنی بھی اگر تمباکو سیس ہے جو رقم ہے اس سے ان کو معاوضہ اور اس کے ساتھ ڈیولپمنٹ کے لیے کام دیے جائے۔ جناب سپیکر، ایک میرا محکمہ جنگلات سے متعلق پوائنٹ ہے یہ محکمہ جنگلات میں جہاں صدیوں سے لوگ ان جنگلات میں چراگاہوں میں آباد تھے، جو مالاکنڈ ڈویژن بھی ہے اور ہزارہ ڈویژن میں بھی ہے، اب فوری طور پر چونکہ بلین ٹریز جو پروجیکٹ ہے، اس کے بعد جو اب جو اس کو جو پروجیکٹ نیا نام شروع کیا ہے، بہرحال اس حوالے سے ابھی تک یعنی ان لوگوں کے لیے کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں ہے جو کہ ذریعہ معاش ان کا مال مویشی پالنا، اور اس حوالے سے میں نے یہ قرارداد بھی جمع کی ہوئی تھی جی، اب ان لوگوں کو بند کر دیا ہے، وہ کہاں جائیں گے؟ تو یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے، ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو کمپنسیٹ کیا جائے، اور ان کی جو لائف سٹاک ہے، ایک انڈسٹری ہے لائف سٹاک جو متاثر ہو رہی ہے، اتنی بڑی یعنی لائف سٹاک سے جو 14% لوگ جو وہاں 94% لوگ جو متعلقہ وہاں پر فائدہ اٹھا رہے تھے، ان کا روزگار متاثر ہوا ہے، اس لیے محکمہ جنگلات کو یہ ہدایت کی جائے، آلریڈی لوگ جو صدیوں سے آباد ہیں ان کو وہاں رہنے دیا جائے جب تک کہ متبادل انتظام نہیں ہوتا۔ تیسری بات جناب اسپیکر، اس ہاؤس سے قرارداد پاس ہو جاتی ہے، ہم قرارداد پیش کرتے ہیں اور اس پر فوری جی ہاؤس میں مطلب پاس بھی کرتے تھے، یونانیمس قرارداد جو پاس ہوتی ہے اور اس پر فوری عمل کرنا لازم ہو جاتا ہے، جب اس پر کوئی ابجیکشن نہیں، ویسے ہی روٹین میں قراردادیں پاس کرتے جائیں، بھیجتے جائیں، آگے کوئی عمل ہی نہ ہو، ہماری کیا عزت ہے؟ اس ہاؤس کی استعمال کا کیا تقدس ہوگا؟ اسی طریقے سے یہاں میں نے تقریباً 6 مہینے پہلے قرارداد پاس ہوئی، اس ہاؤس نے پاس کی، اور وہ NHA کے حوالے سے تھی کہ مانسیرا میں ایک ٹول پلازا ایبٹ آباد اور مانسیرا کے درمیان جو لگا ہے اس کو لوگ نہیں چاہتے، وہاں پر پہلے بھی مرڈر بھی ہوئے اور اس کے بعد وہ بند بھی تھا، لیکن پھر بھی بعض لوگوں کا انٹرسٹ تھا، انہوں نے اس کو عدالت کے ذریعے کوشش کی اور ٹول پلازا کو لگانے کے لیے NHA کو باقاعدہ قرارداد گئی، متفقہ قرارداد پر یہ ایکشن ہوا کہ اس کو نہیں لگانا چاہیے، لیکن پھر بھی دوبارہ انہوں نے لگا دیا، NHA نے، اس قرارداد کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اس ہاؤس کا استحقاق مجروح ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں، میرا ہی نہیں بلکہ اس ہاؤس کا، اور اب ظلم تو یہ ہے، 3 ٹول پلازا ہیں جی مانسیرا میں، ایک جو کلندر آباد ہے وہاں پر بھی، وہ بھی آگے مانسیرا کو جاتی ہے، ٹول پلازا موٹر وے پر لگا ہے، ایک جو دوسرا ٹول پلازا بیدرا پر انٹرچینج پر، وہ پر بھی ٹیکس دیتے ہیں، تیسرا جو ودن 3 کلومیٹر کلندر آباد سے آگے جو مانسیرا میں لگایا ہے، 3 کلومیٹر کے اندر وہ بھی ٹول پلازا لگایا ہوا ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ NHA پورے صوبے میں کسی جگہ اس طریقے سے ٹول پلازا نہیں لگا سکی، لیکن وہاں انہوں نے لگایا ہوا ہے، ہم تو اس وجہ سے یہ قرارداد پاس کرائی تھی کہ قانونی طریقے سے اور جو جائز طریقے سے اس کو بند کیا جائے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ وہ دہرائی جائے بات، جس طرح پہلے وہاں پر ایک انسپیکٹر بھی شہید ہوا، اس کے ساتھ دوسرے لوگ بھی شہید ہوئے، تو یہ لوگوں کو مشتعل کرنے کے لیے اس طرح کام ہوتا ہے۔ جناب اسپیکر، جو قرارداد پاس ہو کر گئی ہے، یہ اس اسمبلی نے اگر متفقہ پاس کیا، اس پر عمل درآمد کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، اور حکومت اس پر عمل درآمد کرائے تاکہ لوگوں کو بھی فائدہ، اور اس ہاؤس کو جو جتنی بھی یہاں کارروائی کی جاتی ہے اس کا بھی خیال رکھا جائے، اس کو بھی آنر ملے، یہی اسی وجہ سے تھے۔ جناب اسپیکر، ایک قرارداد میرے پاس ابھی پہنچی ہے، پتہ نہیں میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، تو میرے پاس یہ قرارداد آئی ہے، اگر اجازت ہو تو میں پیش کر دوں؟ کر دیجیے۔ شکریہ جناب اسپیکر، چونکہ خیبر پختونخوا کے کم و بیش تمام اضلاع میں گوجری زبان بولی جاتی ہے اور ہزارہ ڈویژن کی اکثریت گوجری زبان
गोजरी ज़बान है, इस ज़बान में कुरान पाक का तर्जमा, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ है, शुक्रिया। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुतुब भी तारीरें शायरी की मुतअद्दिद किताबें लिखी जा चुकी हैं, यहाँ तक कि रेडियो पाकिस्तान, PTV और आज़ाद कश्मीर के TV चैनल से प्रोग्राम और ख़बरें नशर हो रही हैं। इसी तरीके से लेकिन स्कूलों के निसाब में जिस तरह मकामी ज़बानों को शामिल किया गया है, इनको शामिल नहीं, इस ज़बान को शामिल नहीं किया गया। लिहाजा मेरा ये मुतालबा है कि ये असम्बली सूबाई हुकूमत से सिफारिश करती है कि पश्तो और हिंदको की तरह गोजरी और शीना ज़बान को भी स्कूल और कॉलेज के निसाब में शामिल किया जाए, क्योंकि मकामी ज़बानों की एक अहमियत है और यहाँ पर स्कूलों और कॉलेजों में ख़ास तौर पर जो मकामी ज़बान है और वो पढ़ाई जाती हैं, इनको भी बड़ी ज़बान है, पश्तो भी है। इसके साथ ये ज़बान जो मालाकान हज़ारा डिवीजन के मुतअद्दिद इलाकों में बोली भी जाती है और शीना ज़बान उसके साथ वो भी बोली जाती है। इसलिए मकामी ज़बान की अहमियत को उजागर करने के लिए ये ज़बान को भी निसाब में शामिल किया जाए। The motion moved by the is this the desire of the House that the motion moved by the honourable member may be passed? Those who are in favour of it may say yes. Those against may say no. Ayes have it. The resolution is passed. The sitting is adjourned till 3 p.m. Friday, 10 July 2020.